بس یہی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو اپنا نبی بنایا ہوا. میرا سوال لیکن عامر نذیر صاحب سے ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو. کریں کیوں نہیں کریں؟ نہیں وہ میرے نہ کر رہے، میرے کو پوچھنا ہے کہ تہاڈے کو پوچھنا ہے؟ نہیں، وہ آپ سے ایک جو سوال میرے کرنا کو تے میرے کو پوچھ دینے نہ پہ تے اجازت تسی دین لگے ہو ملک صاحب. لیکن سوال کرنا تو کوئی مشکل تسی اپنی بیٹھک دا نجائز فائدہ لیندے پے ہو. اچھا جی، مجھ سے غلطی ہو گئی جناب. میں نے آپ کو بتایا ایم ڈی جو بات کرے گا اس کی غلطی ہے. کو آپ جیڑی پوچھ لو تسی جی. جنج تساں ایتھے غلطی معافی دا جی، اعتراف کیتا ہے، میں غلطی دا معافی اعتراف مانگ لی کراں. آپ سے سر. سوری میرے آپ کو خود بھائی پوچھ صاحب لیجیے. سوال کرنا ہے، شانی صاحب میرے کو سوال کرنا ہے تو مسلمانوں دی براڑ دے اتنے آ کے کریا جی. ایتھے تسی میرے کو سوال نہیں کر سکتے، ملک صاحب نو کرنا چاہندے ہو نہیں کرنا چاہندے. آپ تہاڈا کی کوئی تعارف ہے سوال ملک میں صاحب نہیں پتا. سوال مجھ سے کر لیں، مجھ سے کر لیں. ملک صاحب سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان جو ہے وہ کسی ہندو یا عیسائی یا کسی کرسچن کے ساتھ مل کر ختم نبوت پر کام کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جن کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں شیعہ کو، تو اہل تشیع جو ہیں، میرے پاس ان کی کتابیں سامنے کھلی پڑی ہوئی ہیں، وہ تو اس پورے قرآن کا انکاری ہیں، وہ تو اس پورے قرآن کو نہیں مانتے. ان کی اصول کی کتابیں جو اصول اربع ہیں، جیسے اصول کافی ہے، مولانا یاسر فقی ہے، الاستبصار ہے، یہ جتنی بھی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ میں زمانہ لے کے غار میں چلے گئے. اور کوئی بھی آج کا کوئی بھی شیعہ عالم ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ یہ ابو بکر عمر عثمان کا اکٹھا کیا ہوا قرآن ہے. اچھا، کوئی شخص کسی قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار اگر کرتا ہے تو وہ تو کافر اچھا ہے. ملک صاحب تہاڈی آپس گل شروع ہو گئی، میں بعد چ آ جاں پھر. اچھا بھائی جان سوری. میں ان سے میرا سوال یہ بھائی پھر اسی اپنی براڑ آ لینے ہیں تے اسی فارغ ہو جاندے نا، براڑ شیئر کر دینا ملک صاحب، کیونکہ اسی تو ملک صاحب واسطے آئے ہیں نا. ملک صاحب میں تو تہاڈے واسطے آیا ہاں، تے جے تسی کوئی گل آپس کرنی ماشاءاللہ جی، مجھے میرا جواب مل گیا. یہ کافروں کے جزاک اللہ ٹھیک خیر. ختم نبوت پر ٹھیک ہے، کام میوٹ لاؤ. کرتے ہیں. تسی میوٹ لاؤ. منو بھی جواب لبے ہے. میں روز آئی کام کرنا ایتھے، اچھا میرا تندہ ہی ہے وے. کوئی بات نہیں، میں کوئی لوکاں دے منہ تو بات نقاب ریلیکس. شکاب لوانا نا. تسی میوٹ لاؤ. ملک صاحب میری جیڑی میں گل کیتی ہن بھولتے نہیں ہو گے. میں بھی بریلوی شیعوں پہ دیوبندیوں پہ او 6 سال بھائی سے چپ کام کر کر جاؤ رہا ہوں. بھائی. او پلیز بات پلیز آپ پیارے ڈرامہ بھائی، نہ کر. او پیارے بھائی بھائی ڈرامہ نہ کرو بھائی. پلیز پیارے او بھائی بھائی نہ ڈرامہ آپ کا کرو. میں مائک روز میوٹ ہو ڈرامے گیا، کرنا میوٹ بھائی. ہو گیا، میوٹ ہو. حوصلہ کریں آپ بھائی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اہل سنت مسلمان ہوں جی. او یہ بھائی او اچھا بھائی او چلے واسطے پیارے او بھائی. جا. او بھائی او میں تینوں آکھیا تو قسماں دے مینوں. میں قسم منگی ہے. عامر صاحب سے سوال یہ ہے کہ او بھائی میں کلمہ پڑھایا ہے. بریلوی او میں مشرک تیرے اور کو شیعہ کلمہ کافر کے ساتھ بیٹھ او کے یار ختم جا. نبوت او پہ بھائی کام جا. ہو او سکتا ہے؟ بھائی نہ ڈرامہ کر. او بھائی نہ ڈرامہ کر. ختم اچھا میں آپ نبوت سے پہ بات بریلوی کرتا مشرک ہوں. اور او شیعہ یار کافر بند کے کر ساتھ ڈرامہ. بیٹھ کے کام او ہو بند سکتا ہے؟ کر. او او برادر یار بند تھوڑی کر دیر ڈرامہ. بیٹھے، مائک میوٹ کریں. میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں پلیز. ہاں بعد چ گل کر لو، نہیں تو میں ٹر جانا. ہوں ہی کر لو، میں ٹر جانا. اچھا عامر صاحب، بات یہ ہے اگر کوئی بچہ اس کسی کو پتا ہو کہ یار یہ بچہ فلاں، یہ دیکھو یہ آپ کسی اپنے پہ نہ لینا، خدا گواہ کر کے مثال دے رہا ہوں. کسی کا بچہ حرام کو اور 100% پتا ہو، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوا کہ یہ اپنے ابا کا نہیں ہے، لیکن اس بچے کو کیونکہ اس کے باپ کی ولدیت لکھی ہوئی ہے، جب آپ پکارو گے آپ کو پتہ ہے اس کا باپ نہیں ہے، لیکن جب پکارو گے مجبوراً قانوناً تو اس کے ولد فلانا جڑا بھی نام لے لو، یعقوب لے لو، یعقوب ولد سلطان، تو نام اس کے جو لکھا ہوا ہے وہی لیا جائے گا. دیکھیں اس میں شک نہیں ہے کہ آپ کو بتایا کہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. انہوں نے بات کی ہے، وہ جانے آپ جانے، کیونکہ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. پہلے بھی آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، خلیفہ جو بھی ہوتا ہے ایمانی معاملات میں حجت نہیں ہوتا، انتظامی معاملات میں وہ حجت ہوتا ہے. ایمانی معاملات میں اللہ کا نبی رسول ہوتے ہیں، جو وہ بات بتاتا ہے اس پر ہم ایمان لاتے. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں جو ہے، تو کہنے کا انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس کی ذمہ داری ان کی اپنی ہے، میری تو نہیں ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میرا کام اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا مجھے کافر کافر کہوں آپ کی طرح، لیکن کافر سمجھتا ضرور ہوں، کہوں گا نہیں، لیکن جب وہ آپ کی کسی غیر مسلم سے پھڈا لڑائی جنگ ہوگا، یہودی سے، ہندو سے، سکھ سے، تو میں کم از کم اپنا کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت ساری چیز ایک جیسی ہے۔ جو نبی نے فرمایا تھا، یہود اور نصارہ آئے ہوئے تھے، ان کو بولا جو جس چیز میں ہم مشترک ہیں، ایک جیسی ہے، اس پر تو ہم اتفاق کر لیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ہمارا سب اتفاق ہے، یعنی قرآن تک آپ نہ مانو، زبردستی ہمیں کہتے رہو جو آپ کا حق ہے، لیکن ہمارا اس قرآن کے علاوہ وہ نقطہ بھی دوسرا ایمان، یہ ایک نقطہ شوشہ بھی دوسرا ایمان نہیں۔ اور آپ بھی کہتے ہو کہ ہمارا ایمان اللہ کی کتاب ہے، بیچ میں تشریعات میں آپ اور کرتے ہو، ہم اور وہ اور بات، لیکن قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو اس زمرے میں جب ہم دیکھیں گے کہ کسی مسلمان کوئی فرقہ ہے، اس وقت ہم اسے مسلمان ہی سمجھ کے اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہ اور بات ہے جو آپ کو بتا دیا، ہم آپ کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن میں غلط سمجھنے کے باوجود آپ کے جو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، ہم جو کو کافر کافر کہتے رہو، قرآن پڑھنے سے روکتے رہو، کلمے پڑھنے سے روکتے رہو، اذان دینے سے روکتے رہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو عبادت کرنے سے روکے، وہ آپ لوگ ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں آپ کو، قرآن کی کیا تو حدیث کی کیا ویلیو وقت آپ کے عقیدوں کے سامنے۔ قرآن رگڑ جاتے ہو، حدیثیں رگڑ جاتے ہو۔ آسان اور فائنل بات، مجھے اختیار نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کہتے ہو مسلمان، آپ مسلمان، میرے پاس اختیار نہیں، لیکن میں آپ کو غلط مسلمان سمجھتا ہوں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کسی انسان کو، انسانوں سے آگے جا کے میں نبی رسول کو کہوں گا، نبی رسول کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا، اس کا کام ہے صرف اللہ کا پیغام پہنچانا۔ ڈنڈے زبردستی آپ لوگوں کا کام ہے منوانا، کافر فلانا آدھا مسلمان فلانا اتنا۔ ہمارے نزدیک آپ مسلمان ہو پر غلط مسلمان ہو، اور جہاں بھی کسی غیر مسلم سے آپ کا کوئی بھی پھڈا لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوگا تو میں ایمانی معاملات میں اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں گا، رسول کے بندے کے ساتھ ہوں گا، قرآن میں ایمان ماننے والے کے ساتھ ہوں گا۔ میں میری اتنی بات ہے عامر بھائی۔ ہاں جی، ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਗਲਾ ਫਾੜੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਨੋਟ ਕਮਾਓ, ਯੂਰੋ ਕਮਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਕਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜਮੀਲ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਖੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਆਖ ਲਈਏ ਪਿਓ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਖਬਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਫਰ ਬਲਕਿ ਪੱਕੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਖਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨੇ। ਕੁਲ ਤਾਲੋ ਇਲਾ ਕਲਿਮਤਿਨ ਸਵਾਇਨ ਬੈਨਨਾ व ਬੈਨਕੁਮ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਜਾਜ਼ੀ ਰੰਗ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜਾਜ਼ੀ ਰੰਗ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਬੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਅਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ, ਸਾਹਿਬੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ, ਹਸਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਰੀ ਮਨਸੂਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਨੂਰਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਵੀਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਖਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਰ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਤਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੀਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ। ਦੀਨੀ ਤਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਤਾਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਤ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕੱਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਸਕਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, अब पीछे क्या रह गया जो हम मिलकर कर सकते हैं। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦਾਵਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1000 ਦਫਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮਰਬੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਮਗਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ? ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦਾ 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 ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਵਾਂ ਮੌਕਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਤਹ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਤਫਾਕ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਜੂਅ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1891 ਚ ਹਯਾਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਰਜੂਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਜੂਅ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੂਅ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਜੂਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ स्पीकर पे चढ़ के या अल्लाह मुसलमानों को फतह दे, या अल्लाह मुसलमानों को इत्तफाक दे। वो केड़े मुसलमान है? हमारा फर्ज है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें, फिर ये मुसलमान समझ के दुआवां करो इन्हां वास्ते। कोई गल करने वाली है? मकाओ गल, दसो पिछली गल गलत है कि अज वाली गलत है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾਇਆ ਗਲਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲमान है नहीं, ये पक्के काफिर ते दायरा इस्लाम तो खारिज। जी मलिक साहब। देखिए प्यारे भाइयों, सुनने वालों, बुग़्ज़ देखो इनका, इतना बुग़्ज़ के हमारे खलीफाओं ने मुसलमानों के लिए दुआ की,
کہ یا اللہ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دے، یہ ہمارا گناہ ہے، اس کی سزا بھگتتے ہیں پاکستانی سرکاری مسلمانوں کے سامنے۔ یار کوئی عقل اور ایمان کی بات ہے؟ ہم نے انہیں مسلمان کہہ کر دعا کر دی، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، مسلمانوں کو عقل دے، اتفاق دے، یہ ہمارا گناہ ہے جی، اس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کتنی علم اور عقل کی بات ہے، ہمارے لیے دعا کیوں کی مسلمان کہہ کر؟ ان کا اصرار یہ ہے کہ ہمیں غیر مسلم کہہ کے ہمارے لیے دعا کرو، اگر کرنی بھی ہے تو کافر کہہ کے دعا کرو، مسلمان کیوں کہے؟ اور کتنی بغض ہونی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف۔ ان کو بتایا کہ کسی ہمارے خلیفہ نے اگر یہ بات کی ہے کہ اس کے خود ذمہ دار ہے وہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ عام انسان یہ نہیں کہہ سکتا۔ مرزا صاحب نے جو بات کی اگر کی ہے تو آپ کی بات کا مجھے یقین نہیں ہے، آپ الفاظوں کو کھیلتے ہیں، زیر زبر پیش کو لگا کے اپنے مرضی کے مطلب نکال کے 1000 مرتبہ ایسا ہوا ہے، آپ نے وہ الٹی بات پیش کی ہے۔ لیکن اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے جو اعلان کیا وہ نہیں بیان کرے گا؟ اس نے تو اپنی بات ہی نہیں کی، اس نے اللہ پر باندھا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا اللہ کہتا ہے میں دائنے ہاتھ سے اس کی شہرک پکڑ لیتا ہوں۔ تو جا کے آپ کا کلیم اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ اللہ تو آپ کا ہے اور مسلمان آپ ہیں، ہم تو کافر ہیں آپ کے نگاہ میں۔ تو اللہ سے کلیم کرو کہ یا باری تعالیٰ ان شہرک تو کیوں نہیں پڑھیا، یا تیری بات تو باتیں بدل لیتا ہے نعوذ باللہ، یا تیری باتوں میں تضاد ہے۔ تو نے تو کہا ہوا ہے جو نبی رسول جو کہہ رہا ہے اگر میں نے نہ کی ہوتی تو میں اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ دیتا۔ تو مرزا صاحب نے یہ ایک نہیں کیا، دو نہیں کیے، 100 کے حساب سے یہ بات کی مجھے اللہ نے یہ کلام کیا، اللہ نے کلام کیا، جھوٹ ہی باندھا ہے نا۔ تو آپ کا کلیم اللہ پر ہے، اپنے اللہ کو دیکھو، وہ اس نے بھی مجھے لگتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ تو مرزا صاحب کے ساتھ ہو گیا، مرزا صاحب کو شہرک سے نہیں پکڑا، تو آپ کا اللہ بھی اب آپ کا نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہو گیا۔ آپ کے ساتھ ہوتا تو مرزا صاحب کو شہرک سے پکڑ لیتا۔ یہ اللہ کی کتاب کی بات ہے، تو قرآن کی بات ہے۔ تو پیارے بھائی آپ تھوڑے فکر کرو، آپ جس کے مالک بنے ہوئے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ ہو، تو ہمارے ساتھ ہمیں شہرک سے والی سزا پکڑنے والی دی نہیں اس نے، تو وہ تمہارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ دوسری بات پیارے بھائیوں، اگر کسی نے کسی خلیفہ نے کوئی بات کی ہے، آپ کو بتایا ایمانی طور پر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ انتظامی معاملات میں جب حیات تھے اور جماعت کے سربراہ تھے ہمارے لیے حجت تھی، یہ پروگرام کر دو، یہ نہ کرو، وہاں کرو، یوں کرو، یہاں تک۔ ایمانی معاملات نبی رسول کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا فتویٰ، کوئی دے بھی تو میں اس کو مانوں گا ہی نہیں، اگر نبی نے اور کہا ہے کوئی عام انسان بس میں اس کی نہیں مانوں گا۔ تو پیارے بھائی، ہمارے پیارے بھائیوں سننے والوں، میں سزا بھگت رہا ہوں کہ ہمارے خلیفہ نے ان کو مسلمان کہہ کے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے، مسلمانوں کو اتفاق دے۔ یہ کہہ رہے ہیں تمہاری ایسی دی تیسی، تم نے ہمیں مسلمان کیوں کہا؟ ان کی حالت دیکھو، ان کے علم دیکھو، ان کے سوالات دیکھو، ان کی عقل دیکھو، ان کی بغض دیکھو کہ ہم ان کو مسلمان کہہ کر پکارنا بھی گناہ کریں۔ تمہارے فلانے نے تمہیں کافر کہا، تم نے کیوں مسلمان کہا؟ تم بھی ہمیں کافر کہو، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے یہ رونا ہو سکے، دیکھا ہے جی ہم نے تو انہیں کافر کیوں، انہوں نے تو ہمیں بول دیا کافر کافر۔ ہم آپ کو غلط مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مجھے اختیار نہیں ہے، اگر میں آپ کو کافر مانتا بھی ہوں نا تو بھی میرے اللہ نے اختیار مجھے نہیں دیا کہ میں آپ کو جا کے دیتا رہوں ہیریاں آپ لوگوں کی طرح، جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سائن کر دیا، تسی جے کچھ مرضی کرو، تم ٹھیک ہو، تم انہیں کافر کہو، پونا ادھا جو کچھ کہتے رہو، اللہ نے آپ لوگوں کو اختیار دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ ہمیں آپ مسلمان کہتے ہو، ہم آپ کو مسلمان کر کے دعا مانگنے، کافر سمجھتا ہوں، میں بھی آپ کو کافر سمجھتا ہوں،
لیکن مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ تو کافر. اس سے اتنا بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ستیہ ناش ہو جائے گی. اگر ہر فرقہ جیسے آپ لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کافر کافر کافر، اور میں نے آپ کو آپ کے گھر سے مثال دی ہے کہ آپ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہو، کھاؤ قرآن کی قسم نہیں دیتے ہو، لیکن مسلمانوں کے جن کے لیے خود دعائیں کر رہا ہے، پورا پاکستان کر رہا ہے، ان کو پاکستان میں یہ کافر مانتے ہیں. کافر مان کے سرکاری مسلمان دعا کریں تو ٹھیک، جماعت احمدیہ کرے تو نہیں، ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا، ہائے کیوں کی تھی ہائے کیوں کی تھی. یار کسی جگہ پاسے چھوڑ دو، کسی جگہ کے لیے رہنے کو چھوڑ دو، اتنی بغض نہ کرو. آپ کو پہلے مثال دی، گدھے پہ باپ بیٹا بیٹھے ہو تو مسلمان کھڑے ہوئے یہ والے کہتے ہیں یہ گناہ ہے غلط. انہوں نے کہا اچھا، باپ بیٹھ جاتا ہے اور صاحبزادے کو اتار دیتا ہے، یہ دیکھتے کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے، کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. دونوں نیچے اتر جاتے کہتے تھے یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. او بھائی تینوں میں سے ایک طریقہ تو اپنانا ہے، یا دونوں نے بیٹھنا ہے یا ایک نے بیٹھنا ہے یا گدھے کو خالی چھوڑنا ہے. ہمارے لیے سرکاری مسلمانوں کا فتویٰ تم گدھے کو سر پر بھی اٹھا لو تو بھی غلط، اکیلا چھوڑ دو تو بھی غلط، دونوں بیٹھو تو بھی غلط، ایک بیٹھو تو بھی غلط. اس کی سزا ہم بھگتتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ نے مسلمانوں کے لیے دعا کر دی کہ مسلمانوں کو فتح ہو، مسلمانوں میں اتفاق ہو. ایک یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں مسلمان کیوں کہا، یہ تمہارا گناہ ہے. یہ دیکھو ایمان والے بندوں کی حالت دیکھو یار، اتنی بغض. اللہ اللہ اللہ، بڑے افسوس کی بات عامر صاحب، اتنی بغض آپ رکھتے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف کہ انہوں نے دعا کیوں کر دی. اور آپ کو پتہ ہے بھائیو، سب کو پتہ ہے، پاکستانی فرقے ایک دوسرے کو کافر، شیعہ سنی کو کہتے ہیں، سنی شیعہ کو کہتے ہیں، بریلوی بابیوں کو، بابی ان کو، وہ ان کو. چلو کہتے نہیں ہیں، مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہاں پر شیعوں کا داخلہ منع ہے، یہاں پر بابیوں کا داخلہ منع ہے، اللہ کے گھر میں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جب بندہ عقل اور ایمان چھوڑ دے تو اس سے پھر بات ہو سکتی. یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ تم نے دعا کیوں کی ہمیں مسلمان کہہ کر. جزاک اللہ علیہ وسلم. ملک صاحب اسکرین میری وڈی کرے ہو ذرا. پہلی تو بات یہ ہے کہ نیچے بندے بھی آپ کی تقریر سے بور ہو رہے ہیں. جو سوال کیا جا رہا ہے اس کو ایڈریس کرنے کی بجائے آپ دائیں بائیں جس طرح میں نے کہا کبھی سڑک سے سلپ ہو کے سجے پاسے تو کبھی سلپ ہو کے کھبے پاسے ٹہندے پھرتے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی اصل چیز ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے جس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں میری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں جھوٹ بول رہی. کبھی کہتے ہیں خلیفہ کی بات میرے لیے حجت نہیں ہے، اور مرزا صاحب کی بات کہتے ہیں مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے. ملک صاحب جھوٹ تو میں تو نال کدے نہیں بولیا، لیکن کوئی گل نہیں، تبار آستہ آستہ آمدہ ہے کہ جی 8-10 سال چ نہیں آیا تو اور اگلے 8-10 سال چ آ جائے گا تبار. یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن کی 22ویں جلد ہے، حقیقت الوحی کی کتاب ہے، 167 صفحہ 167 صفحہ ہے. اس میں مرزا صاحب نے خود اپنے ایک سائل کا سوال کوڈ کیا ہوا ہے، نقل کیا ہوا ہے. سوال یہ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب پہلے تو آپ کچھ اور کہتے تھے، اب آپ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. لو جی، مرزا صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا سائل کا سوال کہ مجھے سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب آپ کی باتوں میں تضاد ہے. پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. لو جی، نہ خلیفہ دی گل تے نہ عمر دی گل تے نہ کسی تریجے دی تے نہ چوتھے دی، اصل مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کی بات لکھی ہوئی جو انہوں نے کسی سائل کے سوال کو کوڈ کرتے ہوئے لکھی ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا کہیں گے تو ذکر الحکیم رسالہ میرے پاس موجود ہے، میں وہ بھی یہاں لگا دوں گا جس میں مرزا صاحب کے خطوط چھپے ہوئے ہیں. مرزا صاحب نے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو یہی لکھا تھا کہ بہرحال خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جس کو میری دعوت پہنچی، ہر ایک شخص جسے میری دعوت پہنچی ہے
और उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है, बात खत्म हो गई। जब मिर्जा साहब कहते हैं वो मुसलमान नहीं है, उनके बेटे कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, हमारा फर्ज है हम इनको मुसलमान ना समझे। आपके खलीफा साहब क्यों कहते हैं जी हमें इस गुनाह की सजा मिलनी है ना, तब तक ये सजा मिलनी है जब तक आपने अपनी पिछली बात से रुजू करके सीधा होके नहीं आना, माफी नहीं मांगनी कि भाई हम माफी मांगते हैं आपसे पिछले जुर्म की, हम आपको मुसलमान समझते हैं, समझेंगे, पिछले गुनाह की माफी दे दो, सीधे हो क्या हो, उसको गलत कहो, पिछले अमल को, इन सारी बातों को गलत कहो जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई हैं, और तौबा करके कहो कि हम आपको मुसलमान समझते हैं। तो ठीक है, करो दुआ, कोई आपको सजा नहीं। हमारे लिए जो भी दुआ करता है हम उसके मशकूर हैं, लेकिन फ्रॉड तो ना करे, बेईमानी तो ना करे, हेरा फेरी तो ना करे। अगर उस तरफ जाके कहता है कि अच्छा मलक साहब सबके सामने कह रहे हैं, ये भी नहीं कि कान शान कह रहे, सबके सामने कह रहे हैं, समझता मैं आपको काफिर हूं पर कहूंगा नहीं आपको। मलक साहब ऐसा बड़ा लतीफा किसे सुनाना है, टिक टाक के उत्ते सब तो बड़ा लतीफा। मलक साहब फरमाते हैं कि समझता मैं आपको काफिर हूं पर कहूंगा नहीं, इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, कहते ने मैं समझना तेन काफिर या मैं तेन आखना नहीं। और मलक साहब छाड़ दो इस अकीदे नू। अगर आप एक ऐसा अकीदा रखते हैं जिसको आप बयान नहीं कर सकते, दिल में वो रखा हुआ है, जुबान पे नहीं ला सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, छाड़ दो इस अकीदे नू। अगर आप जुबान से ये नहीं कह सकते जो दिल में है तो इस अकीदे को छोड़ देना। यही तो मेरी आपके सामने दावत है कि इस ज़ईफी को, इस मजबूरी को छोड़ दें, क्योंकि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात, और इसकी सजा मौत है, इस ज़ईफी की सजा मौत है, इसको छोड़ दें। इस ज़ौफ को, इस कमजोरी को, इस मजबूरी को छोड़ के सीधा कहें कि भाई मैं तौबा करता हूं, मैं मिर्जा साहब को गलत मानता हूं, मैं इस्लाम में वापस आता हूं, छोड़ दें इसको। इतनी कमजोरी, इतनी मजबूरी, भाई कहते हैं दिल में मैं आपको काफिर ही मानता हूं पर जुबान से नहीं मैं कहना, क्यों, मुझे इजाजत नहीं है। अगर इजाजत नहीं है, क्यों उन्होंने कहा है कि हमारा फर्ज है कि हम इनको गैर मुस्लिम समझे, हम इनको मुसलमान ना समझे, अल्लाह के नबी के ये मुनकर हैं, ये कुरान की बात है, ये हमारा फतवा नहीं, खुदा का फतवा है, उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, ये पक्के काफिर हैं। उन्होंने तो आपको इतना पाबंद किया, आज आप नहीं उनकी बात ठीक है पर मैं कह नहीं सकता, ये क्या है? छोड़ दें, छोड़ दें। ये सामने आपके मिर्जा साहब का कॉल लग गया है, आप बताएं खलीफा साहब ने गलत कहा है या मिर्जा साहब ने गलत लिखा हुआ है? खलीफा साहब कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए दुआ गो हूं, उनके इत्तफाक, इत्तेहाद, कामयाबी, फतह वगैरह के लिए। मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे खुदा ताला ने बताया ये मुसलमान ही नहीं है, इनको मेरी दावत पहुंच गई, मुसलमान ही नहीं है। क्यों क्यों मुसलमान कह के हमारे लिए खलीफा साहब दुआएं कर रहे हैं? दें जवाब। आमिर साहब, मेरी बात जो मैंने की है, मिर्जा साहब ने भी वही बात की है, बिल्कुल एक वाल बराबर फर्क नहीं है। उन्होंने कहा है काफिर समझो, ये नहीं कहा कि नहीं काफिर कहो। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं आपको काफिर समझता हूं। क्यों? कुरान की बात है, जो बाज रसूलों पर ईमान लाए और बाजों का इनकार करें, ये लोग काफिर है, कुरान का फैसला है। मिर्जा साहब का दावा है मैं नबी रसूल हूं, और कुरान के दावे के मुताबिक आप कौन हो? काफिर हो, मेरी मजाल नहीं है, कुरान कह रहा है। और मिर्जा साहब ने भी कुरान की बात की है, ये कुरान का हुक्म है। मिर्जा साहब ने अपने तई कोई बात नहीं की, लेकिन मिर्जा साहब ने ये नहीं फरमाया तुम इन्हें काफिर कहा करो, काफिर समझो। मैं भी आपको काफिर समझता हूँ, लेकिन जब मैं किसी बता दे उसके कौन से फिरके सच्चे हैं कौन से नहीं, मुझे क्या लेना देना। मैं तो उनके लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह ईसाइयों को फतह दे, यहूदियों को फतह दे जब उनके हक में करनी है। तो आप जो कहते हो अपने आप को, मैंने वही कहकर आपके लिए दुआ करनी है ना। आपने नाम आमिर नज़ीर रखा हुआ है, मैं आपको आमिर नज़ीर नहीं समझता, तो मैंने जब भी दुआ करनी है आमिर नज़ीर का नाम ही लेके करनी है, ना समझो तो भी अल्लाह आमिर नज़ीर को फतह दे। यार ये अकल वाली बातें हैं, आप इनके हशराई करके गलत मतलब निकाल के आज हम सजा भुगत रहे हैं। जमात अहमदिया का नंबर आया हुआ है इस बात पर कि तुमने हमने मुसलमान क्यों समझा,
اور ہمارے لیے دعا کیوں کی؟ اور یہ خود شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں اور خود دعائیں کیے جا رہے ہیں ان کے حق میں. کہتے ہیں اسی تے ہمارے پاس ویٹو پاور ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم وہ کام لوگوں کو کرنے کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. سعودیہ میں وہابی ہیں، یہ لوگ وہابیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور وہیں جا کے حج عمرے کرتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں. اب تو یہاں تک ہو گیا کہ سعودیہ پر حملہ ہمارے پر حملہ ہے. او یار پہلے اپنے آپ کو تو غور کرو. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کو کافر سمجھا جائے اس کے حق میں دعا نہیں کرنی چاہیے اور اسے مسلمان نہیں کہنا چاہیے، تو کیا پاکستان میں آپ کہتے ہو کہ سعودیہ غیر مسلم ملک ہے؟ آپ کہتے ہو کہ ایران غیر مسلم ملک ہے؟ شرم کرو، کوئی شیم فار یو. جب مسلمان ممالک آتے ہیں نام سب سے پہلے ہم نے سعودی عرب کا نام لکھا ہوتا. وہاں پر وہابی ہیں. پاکستان میں کثرت تعداد سنیوں کے، اور وہابیوں کو کافر کہتے ہیں. مر کے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. ان کو مردود کہتے ہو، کافر سمجھتے ہو. حج عمرے اتھے کرن جاندے ہو، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہو. تو اپنا تمہیں کچھ نہیں پتا. کہتے ہیں ساڑھے کول تو ویٹو پاور ہے، ہم جو کچھ کرے ہمیں اللہ نے حکم دے. تو عامر بھائی نے سگنل ٹوڑ گئے نے یا تھلے رہ گئے؟ چیک کریو ذرا ایک منٹ، چکیو. پتہ نہیں نکل گئے ہوں گے نا. چلے گئے. حقیقت کو فیس کرنا تھوڑا اوکھا ہوتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے اگر انہوں نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ کافر کو مسلمان کہہ کر دعا نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ ایران کو کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پورا پاکستان شیعوں کے علاوہ انہیں کافر سمجھتا ہے. اور یہ وہابیوں کو، سنی پاکستان وہابیوں کو کافر سمجھتا ہے. مر کے مزدود، نہ فاتحہ نہ درود. اور سعودیہ میں عمرے کرنے جا ملک رہے صاحب ہیں، تسی ایک حج غلط گل پہ کردے ہو. یار آپ اپنی باری میں بولو. تو آکھیا سی مر گیا مردود نہ فاتحہ درود، غلط تسی بیانی کر رہے ہو. ایسا نہ کریں. آپ ہمیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بیچ میں نہیں بولتے. اسی کہہ آتے تو کہ نہیں میں بھی بولا بری بات ہے، کوئی تو سیکھو یار. آپ ایسا نہ کیا کرو. یا کہو کہ پاکستانی سنی مسلمان وہابیوں کو کافر نہیں سمجھتے اور کافروں کے لیے خود دعائیں کر رہے ہو. حکومت پاکستان دعائیں کر رہی ہے، آپ لوگ دعائیں کر رہے ہو. ایران کے لیے دعائیں کر رہے ہو، اور آپ کی مسجدوں میں امام دعائیں مانگ کے تھکے اور فتوے کے بارے میں آتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے. تو آپ کیوں کافروں کے حق میں دعا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنا قبلہ درست کرو، اپنے مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ شیعہ کافر ہے، ایران توبہ نعوذ باللہ غیر مسلم ملک ہے، ایک کافر ملک ہے. ہم سنی انہیں کافر مانتے ہیں، اس لیے اس کے حق میں کوئی نہ دو. خود وہی کام کرے، ہمیں منع کر رہے ہو. ہاں اب کہو اگر مرد کے بچے ہو، تمہیں پتہ ہے وہ والے شیعہ ہیں جو خلیفاؤں کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ کو برا بولا. اب کہو ایران کافر ملک ہے، اب کہہ دے فتویٰ. ہمیں نذیر صاحب دو فتویٰ کہ ایران کافر ملک ہے، اس کے لیے کوئی دعا نہ کرے، کیونکہ ہمیں تو منع کر رہے ہو نا. تم ہمیں کافر سمجھتے، ہمارے حق میں دعا مت کرو. تو آپ نے خود ابھی فتویٰ دیا ادھر کھڑے ہوئے، جو خلیفاؤں کو گالیاں دے، حضرت عائشہ کو توبہ نعوذ باللہ برا بھلا کہ وہ کافر ہے. تو ایران تو پورا دیتا ہے. ایران کے چلو پورے کو چھوڑ دو، جو ان کے صدر ہے، خمینائی ہے، دوسرے سب گالیاں دیتے ہیں. تو اب مجھے بتاؤ، اب آپ کا ایمان اور عقیدہ کتنے چلا گیا؟ پہلے آپ لوگوں کو وہ کام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ کوئی بچہ آیا، عورت نے کہا گڑ کھاتا ہے، حضور اسے منع کرے. نبی نے فرمایا کل آنا، جن کے دین کے ہوکے دے رہے ہو، نبی آخری نبی، کل آنا. عورت دور سے آئی تھی، پھر آئی کل، شاید کوئی پتہ نہیں کیا بات ہوگی. دوسرے دن نبی نے منع کیا، بیٹا گڑ مت کھایا کر. اس عورت حیران رہ گئی، یا رسول اللہ کل بھی یہ آپ بات کہہ سکتے تھے، تو آج اتنے دور سے پھر میں. نبی نے فرمایا عامر صاحب کان کھولو، کان تے آپ کے کام نہیں کرے، ایمان دا دروازہ کھولو کہ کل تک میں گڑ خود کھاتا تھا، میں کیسے بچے کو منع کر دیتا بچہ گڑ مت کھایا کر. پہلے میں نے چھوڑا پھر منع کیا. عامر صاحب آپ ہمیں یہ فتویٰ اس وقت دے سکتے ہو جب کہو
ابھی آپ نے فتویٰ دیا جو گالیاں دے خلیفاؤں کو اور ازواج کو نبی کی وہ کافر ہے، تو ایران دیتا ہے، آپ نے فتویٰ دے دی وہ کافر ہے، تو آپ کافر کہو، آپ سب سے پہلے تو اعلان کرو کہ ایران کافر ملک ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ کافر کو مسلمان نہیں کہنا، ہمیں یہی کہہ رہے ہو، تو آپ کے فتوے کے مطابق ایران کافر، آپ مسلمان ملک نہ کہنا، کہ اپنے منہ سے ایک بار کہ ایران کافر ملک ہے۔ السلام جزاک اللہ جی۔ علیکم۔ وعلیکم میں نے السلام میں ٹاک نے کہا ماسٹر شاید صاحب۔ آپ کی بات ختم ہو گئی ہے۔ ختم ہے جی، ختم۔ اچھا ایسا ہے ملک صاحب کہ یہ جو سرکاری مسلمان ہیں یہ کس کو کافر سمجھتے ہیں، اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ نہ تو ان کا کوئی امام ہے نہ ان کا کوئی خلیفہ ہے، تو لہٰذا یہ جو ان کے مسالک ہیں وہ شتر بے مہار ہیں، کسی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی روک ہے نہ کوئی ٹوک ہے۔ نہیں ملک صاحب گھنٹہ تو لیکچر دیتے امر بھائی نو موقع دو نا، امر بھائی تو لمبا او یار چپتے کرو یار، کی ہو گیا، مجھے تو بات کرنے دو، ابھی دونوں بات کر رہے ہیں نا تو ہمیں بھی تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے۔ اب ان کا امام تو کوئی نہیں ہے نا ملک صاحب، نہ خلیفہ ہے جو ان کو ڈائریکٹ کر سکے، ہمارا تو خلیفہ ہے، انہوں نے کہا کہ دعا مانگو، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، مگر عامر نذیر کا کوئی نہ کوئی امام ہے نہ کوئی خلیفہ ہے، تو یہ اگر دعا دیتے ہیں کسی کو یا ان کی جیت کے خواہش مند ہیں تو ہر انڈیویجول جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں جیسے بتایا کہ ان کا کوئی امام و خلیفہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو تحریر انہوں نے پیش کی ہے اس پر بات کریں کہ وہ جو مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود جو ان کو کافر کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، تو ہم ان کے لیے دعا کیوں کریں بھائی، یہ تو ہے ہی کافر۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بہت ستایا ہوا ہے اس ٹک ٹاک پر بھی اور عام دنیا میں بھی، یعنی کہ عام حالات میں بھی انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، یہ تو دشمن ہے ہمارے۔ اب ان دشمنوں کو ہم دعا کس منہ سے دے رہے ہیں؟ کیا ہم یہ منافقت کر رہے ہیں یا واقعی ہم دعا دینا چاہتے ہیں ان کو؟ جی لیکن عامر جی صاحب ملک آپ صاحب میں بات فری کریے، ہو گیا، میں تھوڑا کریں۔ ہاں جی میں کرنی ہوں، میں وزن کر دوں۔ اچھا بات یہ ہے ملک صاحب کہ آپ نے صرف اپنا ٹائم کل کرنے کے لیے 10 منٹ کی تقریریں کی ہیں ہر بار، لیکن جو سوال رکھا گیا اس سوال کے سامنے آپ لاش کی طرح پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اب ٹاک ماسٹر صاحب نے بھی جس طرح کل رات کو جمیل صاحب نے کہا تھا نا، یہ ذرا صابر صاحب کی ذرا میوٹ کریں ذرا مائک۔ ٹاک ماسٹر صاحب نے بھی اللہ ان کو جزا دے سچی بات کر دی ہے کہ یہ منافقت ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ آپ کا ایک سوال جو آپ اپنے سوال سے آپ عاجز آ کے آپ نے ایک سوال جو کیا ہے، میں پہلے اس کا جواب دوں گا پھر آپ پر دوبارہ سوال رکھوں گا۔ آپ نے کہا کہ بھئی ابھی تو تم نے کہا جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کو کافر سمجھتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ ٹوٹلی تمام شیعوں کو کافر کہتا ہے، میں تو نہیں کہتا، اگر کوئی بندہ تمام شیعوں کو کافر کہتا ہے اس کے بعد وہ کسی شیعہ ایک کے لیے یا تمام شیعوں کی فتح کے لیے دعا کرتا ہے، اس جیسا خبیث کا بچہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اپنے اوپر سب سے پہلے یہ فتویٰ لگاؤں گا، میں اللہ یاری کو ایسا ہی کافر سمجھتا ہوں جیسا کہ میں مرزائیوں کو کافر سمجھتا ہوں۔ اللہ یاری کی جنگ ہو جائے، اگر میں اللہ یاری کی فتح کے لیے دعا کروں، میرے جیسا خبیث کا بچہ ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ میں ہمت ہے یہ بات کرنے کی؟ میں نے جیسے کہا کہ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، میں اس کو لعنتی سمجھتا ہوں، ان کو اتنا ہی بڑا کافر سمجھتا ہوں جتنا آپ کو سمجھتا ہوں۔ اب ان میں سے کوئی بندہ جنگ کرے، میں اس کی فتح کے لیے دعا کروں، میرے جیسا خبیث کون ہے؟ آپ میں ہمت ہے یہ بات کرنے کی؟ کہیں آپ بھی کہ جو بندہ کسی کو کافر سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی فتح کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس جیسا منافق قتیل اس شخص سے منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ منافق ہیں آپ لوگ، آپ میں ہمت ہی نہیں پڑ رہی اس وقت کی۔ اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں
कि फतवा आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, काफर कह के, गैर मुस्लिम कह के, उस बात से रजू किए बगैर मंडा मंडा पा रहे हो। मुसलमान भाई ये अल्लाह इन्हें मुसलमान भरावां नूं फतह देवे। शर्म नहीं आती बात करते हुए? सुने मेरी बात, जो बात आपने कही है कि मेरी हिम्मत नहीं है जी, मैं इनको काफर नहीं कह सकता, मैं मजबूर हूं, मेरी जुबान बंद है, हाय मैं की करा, हाय मैं मजबूर हाँ, हाय मैं माजूर हाँ, हाय मैं एक ऐसे बंदे नूं मन बैठा हाँ जिन्हों मन के मेरे च हिम्मत खत्म हो गई, ताकत खत्म हो गई, घर चंगा, बुआ चंगा, प्यो चंगे दा पुत्र होके मैं ऐसा मजबूर हो गया हूं, ऐसा माजूर हो गया हूं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं वो बात जुबान पर ला नहीं सकता जो मेरे दिल में है। कहते कुरान ने जिनको काफर का, आओ मैं तुम दसा वो तुसी केड़े कुरान नूं मन बैठे हो? मेरे कुरान में लिखा हुआ है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। जो मसीह इब्न मरियम को खुदा का बेटा कहते हैं वो काफर हैं। जाओ, मेरा जोसेफ मसीह से बढ़कर क्रिश्चियनों में कोई दोस्त नहीं है, काफर है जोसेफ मसीह। आपको खुदा का खौफ नहीं है? ये मुनाफिकत करते हुए आपको कोई एहसास नहीं होता कि हम ये मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? दोस्ती है लेकिन काफर है, ताल्लुक रहेगा, सलाम दुआ रहेगी, गपशप रहेगी, फोन पे भी गप्पे लाते हैं, लेकिन काफर मानते हैं। वो मुझे काफर मानता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको काफर मानता। मेरा कुरान ने कहा है, कुरान ने ये नहीं कहा आमर तू जाके जोसेफ नु काफर आखी, ये नहीं आख्या, लेकिन कुरान ने एक फैसला कर दिया ना कि ये काफर है। मैं कहता हूं काफर है। आप कह नहीं सकते ना, आप एक ऐसे बंदे को मन बैठे आप कह नहीं सकते। कुरान ने तो कहा उलाइका हुमुल काफिरून हक्का। बाज को मानते हैं, बाज का इनकार करते हैं, ये पक्के काफर हैं, कुरान ने कहा। लेकिन आप नहीं कह सकते, क्यों? मिर्जा साहब के पीछे लग के कह नहीं हुंदा। कहते बुगस देखो, गुस्सा देखो। बुगस ते तुहाडे च भी जड़ा सी, उंज आखो असां डंग कट छड़िया तुहाडा। सीधा आखो कि सप पकड़िया ते पकड़ के ओदे चों डंग कट छड़िया है, हुण डंग खत्म हो गया तुहाडे अंदरों, है तुसीं सप हो। हकीकत में आपके अंदर से हमने डंग खींच लिया है। आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, क्यों? ये ऐसी तलख हकीकत है, इसको जुबान पर लाते हुए बंदा थिरकता है, लरसता है कि मैं अब क्या करूं, कैसे कहूं। मलिक साहब हिम्मत करो, मिर्जा साहब के फतवे को कबूल करो। मिर्जा साहब की तहरीर आपके सामने रखी है। जिस शख्स को मेरी दावत पहुंची है, खुदा ताला ने मुझे बताया है, जिस शख्स को मेरी दावत पहुंची है उसने उसे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है। आपके खलीफा साहब कहते हैं इन मुसलमानों को अल्लाह इत्तेहाद दे, इत्तफाक दे, इनको फतह दे, कामयाबियां दे। ये हालात है आपके कि जिनको मुसलमान नहीं मानते, जिनके बारे में वो कह कर गए हैं उनके बेटे कि हमारा फर्ज है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझे, उनके लिए कहते हो या अल्लाह इन मुसलमानों को फतह दे। ना सिर्फ उनको मुसलमान कहते हो बल्कि उनके लिए दुआएं करते हो। तो ये बेईमानी, ये मुनाफिकत, अब टाक मास्टर साहब ने भी बता दिया, ये मुनाफिकत है, ये बेईमानी है, बददियानती है, ये अपने आप से झूठ बोलने वाली बात है। आईने के सामने खड़े होके अपने आप से झूठ बोल रहे हो आप लोग। या कहो हमारा वो वाला मौकफ गलत है तो मैं ठीक है, मेरा कोई इतराज नहीं, आप दुआ करो, खलीफा को भी कहो करें दुआएं, लेकिन उसको तो गलत कहो ना, अपनी गलती तो मानो ना कि यार हमने गलतियां की, हमारे अंदर डंग था, हमारे अंदर आकड़ थी, तो च किला सी निकल गया है। वो जो हम गुरदासपुर जिला में कहा करते थे ना कि जो मसीह मौद को नहीं मानता वो ना सिर्फ काफर बल्कि पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है, वो ढंग निकल गया है, वो तो चू किला निकल गया है। हुण असीं तुहानूं मुसलमान मनने हैं, या तो ऐसा ऐलान कराओ, उसके बाद दुआएं करो, मेरा कोई इतराज नहीं है। एतराज इस बात पर है कि कहते हो हाँ मानता मैं आपको काफर हूं मानता मैं आपको काफर हूं, पर कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर हैं उफ़िल्ला, दुख सह भी नहीं सकते। क्या बनेगा आपका? मलिक साहब कितना टाइम तकरीर करें, मैं एक ही बात कर रहा हूं, एक ही बात। मैं कोई गया हूं सज्जे खब्बे? कभी आप ईरान की तरफ जाते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, कभी सहाबा की तरफ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं उसी बात पर कायम हूं। आपके मिर्जा साहब ने जब आपको बताया, उनके बेटे ने आपको बताया कि ये मुसलमान नहीं है, ये काफर है, पक्के काफर है, दायरा इस्लाम से खारिज है,
क्यों आपके खलीफा ने कल कहा हम मुसलमानों के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह इन मुसलमानों को फतह दे? दें जवाब मुझे। अच्छा, एक छोटी सी सवाल का जवाब देते। आप ईरान को मुसलमान मुल्क समझते हैं? एक मिनट प्यारे भाई, एक मिनट इजाजत दीजिए, मुझे तो इतराज नहीं है, बोलेंगे। आमिर साहब एक मिनट ब्रदर, आमिर साहब माइक पुटो, अमर भाई माइक ते मलिक साहब ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। नहीं ना ये ਸਾਡੇ चुप है। आमिर साहब आप इन्हों- इतना चुप्पी बताएं। मार दोगे तो ਤੁਹਾਡਾ बड़ा हाथ बैठे है। अली नु चुप आमिर कर ले, साहब दूजा किसी बोल की रहा ना, बात दूजा में बोल बोलना है, बोल रहे हैं ना रहा है। करो। ऐ क्यों बोल रहे हैं? ऐ जड़ा ये तो मैं, ये कौन है? ये भी आपके सुन्नी अहमदी नहीं है बोल रहे हैं। और नहीं अहमदी है, अहमदी है। यार, इन्होंने इजाजत ली नहीं दी, चुप हो गए। उन्होंने तो तकरीर शुरू कर दी है यार। आमिर साहब वो भी बुगज ना चुप करो, कर गए। बुगज ना करो। गाल करो, अच्छा, एक गाल- छोटे गाल सवाल करो। का जवाब दे दे कि आप ईरान को मुसलमान मुल्क समझते हैं या गैर मुस्लिम मुल्क? हम हर उस बंदे को गैर बंदा मुस्लिम बढ़ गया समझते हैं। खड्डे। ओ भाई, मैं आपसे पूछा सुन लो ना। है कि वो टंगे सुन लो ना। टंगा ना कमा। ईरान दा- आप ईरान को अगर- हाँ। को मुसलमान मुल्क समझते हैं या गैर मुस्लिम मुल्क समझते हैं? ये बताइए। ईरान के फतवा है मुफ्ती का, सहाबा को गाली देने वाला हराम अमल करता है। किस तरह में काफिर उनको कहूँ? वजह एक मुफ्ती है खाबा का, जो आदमी जब खाबा हो गया। आप खाबा- कुरान खाबा? की कसम खाओ, कुरान की कसम खाओ कि ईरान नहीं गाली देता, ईरान के शिया नहीं गाली देते। खा कसम। ईरान का सदर मैं कहता हूँ वहाँ वज़ीर-ए-आज़म गाली देने- जो बड़े हैं, हाँ, अब उनको सुन, बुरा भला नहीं कहते। मैं देता हूँ। हाँ, म्यूट हाँ, 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 हाँ। सारे एक जैसे नहीं हैं। अच्छा, जो गालियां देने वाले देखो, सदर वज़ीर-ए-आज़म सारी दुनिया सॉरी को ना, पता है वो शिया मुल्क मलिक है। साहब। दजल और बेईमानी बुग़्ज़ देखो, और टांगे माफ कांप करना, गई दिया, उन टैग को- टांगे कांप गई उन हैं टैग को जाना। या कांप पे टांग गई हैं? हैं? उन टैग को शिया जाना, को सब उन फलाने टैग को जाना। फलाने खान को मैं काफिर समझे, ठीक है। ईरान नहीं, मैं दर्द होती है, मैं पीड़ होती है, और पीड़ होती है मलिक साहब, नहीं, दर्द मलिक होगी। साहब। और मेरी मलिक बारी साहब, है। एक- मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल किया है। अच्छा, मैं म्यूट कर- मैं नहीं म्यूट करो, जवाब दो। या कहो मैं उसको, ईरान को शिया मुल्क है, हमारे खलीफाओं को गालियां, आपने फतवा दिया गालियां दे, या बुरा भला कहे, या हजरत आयशा को बुरा भला कहे, वो काफिर है। तो पूरा ईरान यही करता है, जो उन्हें नहीं मानता और बुरा भला कहता है। अभी तो आपका वलीद, आपने खुद फतवा दिया था, वो काफिर है। ख्याल में मुल्क दीवारी आई, कहाँ पे टांग गई है उन्हें। हाय नहीं ना, हाय नहीं ना, सारे नहीं देते ना, हाय सारे नहीं देते ना, हैं? वो किसी एक जगह तो कायम हो जाओ यार। ना तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, सच की गवाही दो। मैं तो तुम्हें काफिर इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म इख्तियार नहीं दिया हुआ। मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, काफिर समझता हूँ, लेकिन कहता इसलिए हूँ मुझे अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। अगर इख्तियार देता तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर जाके कहता, मुंह कर कान के साथ लगा, ओ आमिर काफरा। मुझे अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। मैं सरकारी मुसलमान नहीं हूँ कि लोगों के ईमान के फैसले मैं करें, तू काफिर है, तू काफिर है, तू कुरान नहीं पढ़ता, हाथ ना लाई, नमाज ना पढ़ी, अजान ना दी, एक कलमा ना पढ़ी। मैं आप लोगों की तरह नहीं। मुझे जो अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया, मुझे ये अल्लाह ने नहीं मना किया कि जो इस्लाम के तुम समझते हो उसे काफिर मत समझो, क्योंकि आप नबी के रसूल का इनकार कर रहे हो और कुरान कह रहा है रसूलों का इनकार करने वाला काफिर है। मैं तो कुरान के मुताबिक समझ रहा हूँ, गलत हो ये ठीक है बाद में, लेकिन मैं कुरान के मुताबिक समझ रहा हूँ। लेकिन इसके आगे कुरान ने मुझे इख्तियार नहीं दिया कि तुम जिसे काफिर समझते हो, आमिर कह रहा है कि उन्होंने जाके काफिर कहोगे, हंसता है। मुझे कुरान ने, जब कुरान की आयत का कोई इनकार करे, यानी कोई अल्लाह का नबी रसूल है, उसका जो इनकार करे, कुरान उसे काफिर कह रहा है। इसलिए काफिर कह रहा हूँ, अपनी बुगज या अपनी नहीं। आप तो हमें काफिर कह रहे हैं नबी मानने की वजह से, जो कुरान ने बताया ही नहीं है। नबी पर जो ईमान लाएगा वो काफिर है। इन्होंने ये फतवा जो कुरान बताते ही नहीं है। हाई हमें समझते हैं क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। हमें जो कुरान कह रहा है, कहते समझो नहीं, समझते तो कहो भी, ओ भाई समझता है तो मैं कुरान की आयत से समझता हूँ ना कि रसूलों का इनकार करने वाला काफिर है, वो मैं समझता हूँ कुरान की आयत के मुताबिक। लेकिन इसके आगे मुझे अल्लाह ताला ने भरे कुरान में नहीं बताया कि जिसको तुम काफिर समझते हो उसके कान में जाके रोले पा दो, काफिर है तू, काफिर है तू, काफिर।
یہ کہتے ہیں نہیں جو ہم نے کام کیا تم بھی کرو، تاکہ ہماری بیچ میں ان کا مین مقصد کیا ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں تو تم بھی ہمیں کہتے ہو، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کر کہتے ہیں، تم قرآن کی آیت پڑھ کر مجھے کافر کہو کہ جو نبی رسول مانے گا وہ کافر ہے، لے آیت قرآن سے۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے کھول رہا ہے، ہر چیز لوگوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان کے بندے اپنے بندے کے حق میں ہنسی ٹھٹا کرنا اور اپنے بندے کے بولتے رہے۔ ہمیں قرآن کی آیت کے مطابق آپ کو کافر کہتے ہیں، کہتے نہیں ہے، سمجھتے ضرور ہے۔ اگر آپ پوچھو کہ مجھے کیا سمجھتے ہو تو میں بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ لوگوں کو کافر کافر کہوں، کیونکہ قرآن نے مجھے اختیار نہیں دیا۔ آپ کے پاس ویٹو پاور ہے، خدا فارغ ہو جاتا آپ کی ویٹو پاور میں، یعنی اللہ کی کتاب، رسول فارغ ہو جاتا ہے۔ رسول کیا فرما رہا ہے کہ 73 فرقے 72 جہنمی ہیں، یہ کہتے ہیں رسول کو کیا پتا، ایک جماعت احمدیہ جہنمی ہے، باقی ہم سب ناجی ہیں۔ آپ ویٹو پاور میں خدا اور اس کے رسول کے فرمانوں کو ویٹو کر جاتے ہو، آپ ویٹو والے مسلم ہو۔ ہم اللہ کی کتاب کی اگر میں کہہ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں آپ کو غیر مسلم، تو میں نے قرآن کی آیت دی ہے، اب تم مجھے آیت دو جس کے مطابق جو نبی کو مان لے گا وہ کافر ہے۔ نبی رسول کے انکار کرنے والا تو میں نے آپ کو بتا دیا قرآن میں ہے، اب جو نبی کو مانے گا وہ کافر ہے۔ اب تم آیت دے دو، تعویلیں نہ بنانا، اگر ایمان ہے علم ہے تو وہ صراحتاً آیت دو کہ اب جو نبی رسول مانے گا وہ کافر ہے۔ میں نے تو آپ کو صراحتاً آیت دی ہے، رسولوں کے انکار کرنے والا کافر ہے۔ لیکن آپ کو کیا پرواہ قرآن کی، حدیثوں کی، نہ ویٹو، یہ حدیث ہے ویٹو۔ اور ایک بڑا آسان طریقہ ہے قرآن کی آیت کرنے کا، ان مسلمانوں کے پاس کیا طریقہ ہے، اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے، او آیت فارغ کیا ہو گیا، ویٹو ویٹو۔ حدیث کو فارغ کرنا ہے ضعیف ہے، او حدیث ویٹو ہو گئی ویٹو ہو گئی، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے دعا کیوں کی، مسلمان کہہ کر، اور یہ خود انہیں کافر سمجھتا ہے اور پورا پاکستان کافر سمجھتا ہے شیعوں کو، اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہے ہیں۔ وہی بات میں نے ان کو بتائی، ہر زاویے سے بتائی کہ لوگوں کو وہ کام کرنے کو کیوں کہتے جو خود نہیں کر رہے۔ یہ خود نہیں کر رہے کہ ان کے لیے دعا نہ کرے، ہمیں کہہ رہے ہو تم نہ کرو کیونکہ تمہارے ساتھ ہمارے بغض ہے، تمہاری ہر بات ہی غلط ہے، دعا کرو تو بھی غلط ہے، نہ کرو تو بھی غلط ہے، دنیا کا کوئی کام کر لو تم غلط ہو اور ہم سب ٹھیک ہے۔ یار ایک کام کرنے سے اگر ہم غلط ہیں تو وہ کام آپ کریں گے تو آپ بھی تو غلط ہو جائیں گے۔ آپ ان کو کافر کیا بھی فتویٰ دے رہا تھا، بھائی شیعوں کو میں کافر سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، اب کہہ رہا ہے نہیں ادھر تھوڑے سے لوگ تو دیکھیں کتنا رائے فراریہ ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ پہچانو انہیں، ان کے قول اور فعل میں کتنا تضاد، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کافر کہو، قرآن مجھے نہیں اختیار دے رہا، کہہ رہا ہے نہیں کیوں نہیں، ہم نے کیا ہوا یہ کام، ایسی کون سی بڑی بات ہے قرآن کی آیتوں کے خلاف جانا، ہم جا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار نہیں دیا لیکن ہم تمہیں کافر کہہ رہے ہیں نا، قرآن کو چھوڑ دو، ہم میں دیکھو ہمارے سے کو سینہ ہمارا جگرا، ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں، اور تمہیں قرآن پر کہتے ہیں کافر بنا کے بھی دکھائیں گے، قرآن کو مت چھونا، نماز کو مت چھونا، اذان مت دینا، کلمہ مت پڑھنا، یہ کہہ رہے دیکھا ہم نے بنا کے دکھایا، کافر مانا، پھر کافر کہا، پھر کافر بنا کے دکھلایا تمہیں ہم نے۔ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے عامر صاحب، ہم قرآن کے پابند مسلم ہیں، آپ جیسے مسلم ہم نہیں ہیں۔ اور دیکھو ہمیں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ اب چلاکی مکاری سارے نہیں ہیں، دیکھو کتنا آرام سے نکلا، اسے کہتے ہیں ویٹو، جب ایسی بات کرے نا ویٹو کا اختیار یہ کر رہے، ویٹو ویٹو، سارے نہیں ہیں۔ اگر یہ دلیل میں آپ کو دے دوں کہ سارے احمدی آپ کو نہیں کافر کہتے، یہ ہماری ویلیو نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں ہم کریں، غلط یہ کریں، ٹھیک۔ عامر صاحب آپ سے کیا بات کریں یار، کوئی ایمان عقل کی بات آپ کرتے نہیں ہو، مخالفت میں لگے۔ پھر تو کرنے لاج۔ اچھا چلے آپ بات کر لیں، لیکن اب اس کے بعد وہ بھائی آج بہت اس سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹائم دیں گے، وہ جو بات کرنا چاہے وہ کریں۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب
کہ آپ نے میرے اپنے ٹائم میں میرے پر سوال کیا, میں نے جواب دیا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے صرف اپنے ٹائم میں تم سے سوال کیا, میوٹ لگا لو, میں نے میوٹ لگا لیا. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, آپ نے جواب دے کے میوٹ لگا لینا ہے. ملک صاحب, کرسچنوں کو آپ کافر سمجھتے ہیں یا کہتے بھی ہیں؟ دیں جواب. وہ خود کہتے ہیں ہم کافر ہیں, اسلام کے کافر, قرآن کے کافر, رسول کے کافر, وہ خود کہتے ہیں. یہ نہیں, یہ میرا سوال نہیں ہے, میں آپ سے آپ کا پوچھ رہا ہوں. اور آپ یار جو کرسچنوں بندہ کو خود کافر کہے اسے میں نہیں کافر کہوں گا. کب کس کرسچن نے آپ کو کہا ہے میں کافر ہوں؟ یار آپ مجھے بتاؤ, شیعہ سوری جو آپ جن کی آپ نے بات کی ہے عیسائیوں کی, ٹھیک ہے, اسے تو قرآن نے کافر کہا ہے, قرآن نے کافر کہا ہے. سنیں پوری بات, آدھی نہیں, نہ ایسے نہیں, غلط کام نہیں. دیکھیں وہ اپنے آپ کو خود کافر کہتے ہیں, ہم کافر ہیں تمہارے اللہ کے, تمہارے قرآن کے, تمہارے رسول کے. وہ تو خود کہتے ہیں ہم کافر ہیں نا. اچھا میں وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہیں, وہ رسول کے نہیں کافر, اللہ کے کافر نہیں ہے. جی بولو. ٹائم میرا ہے, آپ نے تقریر نہیں کرنی, جو میں نے پوچھنا ہے آپ نے یا اس کا جواب دینا ہے یا لاش بن کے تو خاموش ہو جانا ہے, بس بولنا ہی نہیں ہے, چپ کا روزہ رکھ لینا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کرسچنوں کو کافر سمجھتے ہیں یا کہتے بھی ہیں, یہ جواب دے دیں. دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا, وہ اپنے آپ کو خود کافر کہتے ہیں, اسی میں انہیں کافر کہتے ہیں. یہ جھوٹ ہے جو میں نے پوچھا اس کا جواب دیں, اس کو چھوڑ دیں. یہ سوال ہی میرا یار یہ کیسے بات, سوال میرا آپ یہ ان کو لے آؤ, آپ وہ کہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں یا کافر نہیں ہے, قرآن کے وہ کہیں گے کافر ہے, رسول کے کافر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم رسول, تو ان کو میں نے کافر ہی کہنا نا جو خود کفر کر رہے ہیں. ملک صاحب, وہ جو نجران کے نصارہ آئے تھے نا, نبی پاک نے ان کو جب کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو, انہوں نے کہا تھا ہم تو پہلے اسلام میں ہیں, ہم تو پہلے ہی اسلام پہ ہیں, آپ کون سا اسلام ہمیں قبول کروانا چاہتے ہیں؟ آپ جھوٹ نہ بولیں, جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں. میں یہ سوال کر رہا ہوں, کیا آپ کرسچنوں کو کافر سمجھتے ہیں یا کہتے بھی ہیں زبان سے؟ دیں جواب. میں نے کسی کرسچن کو کافر نہیں کہا, وہ کافر ہے سمجھتا ہوں, لیکن کوئی آ جائے اس کے وہاں جب وہ ہمیں کافر کہتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کہتے ہیں, لیکن میں انہیں کافر سمجھتا ہوں. کہ کوئی کرسچن آ کے کہے کہ اس نے کیا اور کرسچنا کافرا, میں تو نہیں کہتا. سمجھتے ہیں آپ ان کو, سمجھتے ہیں زبان سے ان کو کافر نہیں کہتے ہیں؟ بالکل میں اس طرح کافر نہیں کہتا. ہاں جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کافر کہتے ہیں, قرآن کا کافر, آپ قرآن کے ماننے والے کو کافر کہتے ہیں, ہم قرآن کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہوگا, میوٹ لگا لیں. آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے نا, ایک غلط رستے کو جب بندہ چن لیتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب آپ میوٹ رکھیں, میں بتا دیتا ہوں بات. اصل چیز یہ ہے کہ ملک صاحب اس لیے نہیں ہاں نہ کر رہے, اس لیے نہیں جواب دے رہے, لاش اس لیے بن گئے اس سوال کے سامنے کہ ملک صاحب اگر یہ کہیں کہ ہاں میں کرسچنوں کو کافر سمجھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں, تو وجہ پوچھی جائے گی کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ قرآن نے ان کو کافر کہا ہے. بھائی جس قرآن نے یہ کہا ہے نا, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, اسی قرآن نے کہا ہے کہ جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں, اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر ہیں. ان کو تو صرف اتنا کہا نا, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ, یہ کافر ہیں, انہوں نے کفر کیا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الکافرون حقا, یہ پکے کافر ہیں. جس قرآن نے ان کو کافر کہا اسی قرآن نے ان کو بھی کافر کہا ہے, جو کچھ نبیوں کا انکار کریں کچھ کا اقرار کریں. ایسا ہی ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب اس لیے نہیں زبان پر یہ لفظ لا رہے کیونکہ ملک صاحب کو پتا ہے کہ اسی قرآن میں ان کا کفر لکھا ہے, اسی قرآن میں ان کا لکھا ہوا. ان کو کافر کہہ نہیں سکتے, کرسچنوں کو کہتے ہیں, مسلمانوں کو کافر کہہ نہیں سکتے. 1947 کے بعد مسلمانوں نے ہمارا ڈنگ نکال دیا ہے. ہم ہیں سانپ لیکن مسلمانوں نے ہمارا ڈنگ نکال دیا ہے. اب ہم ان کو کاٹ نہیں سکتے, ڈنگ مار نہیں سکتے, اس لیے ہم کہتے ہیں مسلمان بھائی ہمارے, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں.
कलमा गो हैं, आखिर अहले किबला हैं, आखिर नमाजें पढ़ते हैं, आखिर ये नबी पाक को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, हम इनको काफिर कैसे कहें? ये बातें उस वक्त नहीं याद थी, उस वेले नहीं सी याद है जदों कहंदे सी कि ये ना सिर्फ काफिर है बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। उस वेले नहीं सी याद ये कुरान नू मनदे ने, अल्लाह नू मनदे ने, अल्लाह दे रसूल नू मनदे ने। उस वेले क्यों आख्या मुझे खुदा ताला ने बताया है जिसको तेरी दावत पहुंची है और उसने तुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है। उस वेले क्यों नहीं ये ख्याल आया कि मुसलमान है, कुरान नू मनदा है, साहिब कुरान नू मनदा है, अल्लाह नू मनदा है, फरिश्तियां नू मनदा है, रोजे जज़ा सज़ा नू मनदा है, किताबां नू मनदा है। मैं इनू क्यों आखां मुसलमान नहीं? उदों डंग सी, उदों धौन च किला सी, मुसलमानां ने कट छड़िया धौन च किला। ते ए हुण बेईमानी दी वजह तों, मुनाफिकत दी वजह तों मुसलमानां नू मुसलमान कह के उन्हां वास्ते दुआवां कर। ए हकीकत, इस हकीकत नू मैं साबित कर दिता है। हुण तुहाडे कोल कोई जवाब नहीं इस गल दा। ते हर वारी 10-10 मिनट दी कदे इधर कदे उधर, ओ शियों को कहते हो, ओ उसको कहते हो, इसको कहते हो, बेबसी की तस्वीर बने हुए हो आप। इसकी वजह यही है कि अब आपके पास सीधा जवाब है ही तो नहीं। क्या जवाब दें? बार बार मैंने कहा, हर टर्न में मैंने कहा, मलिक साहब जिनको मुसलमान ना समझने का हुक्म देकर गए मिर्जा साहब और उनका बेटा, उनको कह रहे हो कि हम मुसलमानों की फतह के लिए दुआएं कर रहे हैं, इनके इत्तफाक और इत्तेहाद की दुआएं कर रहे हैं। उनको मुसलमान कह रहे हो, उनके लिए दुआएं कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? या कहो वो वाला मौकफ गलत था, या कहो ये वाला मौकफ गलत है। जिस बंदे में भी तुख्म दयानत है वो यही कहेगा कि अमर का मौकफ दुरुस्त है, या वो वाला मौकफ गलत था, या ये वाला मौकफ गलत है। यही कल रात को हुसैनी साहब ने कहा, यही टाक मास्टर ने कहा, यही जमील ने कहा, अल्लाह की कसम है यही जस्टिस मुनीर ने कहा 1953 में कि खलीफा साहब आपकी पिछली बातें अब वाली बातों से मुताबिकत नहीं रखती। 1953 में जब पाकिस्तान बनने के 6 साल बाद मुनीर इंक्वायरी कमीशन बना तो उसके सामने आपके खलीफा साहब ने इसी तरह के दायरे बनाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं, ये एक दायरे के अंदर है, एक दायरे के बाहर है, ये मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान। डंग निकल गया सी ना। तो उसने कहा, जस्टिस मुनीर ने कहा, पिछली बातों से अब ये वाली बातें मुताबिकत नहीं रखती। यही मैं आज कह रहा हूं कि या वो गलत है या ये गलत है बातें, या कल वाली आपके खलीफा की तकरीर गलत है या वो वाली गलत है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा फर्ज है हम इनको मुसलमान ना समझे गैर अहमदियों को, या उसको गलत कह दो या कल वाली बात को गलत कह दो। लेकिन आप लाश बने हुए हैं, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, ना उसको गलत कह सकते ना इसको गलत कह सकते हैं। लेकिन मैंने अपना मुकदमा साबित कर दिया कि ये झूठ और दजल और फरेब और हेरा फेरी का नाम है कादियानियत। ये मुंह पर वो बात ला नहीं सकते जो इनके दिल में है। खुद कह रहे हैं कि मैं जुबान पे नहीं ला सकता। कहते क्या है? मुझे अल्लाह का डर है। तो अल्लाह का बहुता डर है। मिर्जा साहब ने बहुते मुत्तकी हो, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब नाल बहुते मुत्तकी हो, बशीर अहमद अहमद साहब नाल बहुते मुत्तकी हो। तुसी उन्हां नाल ज्यादा तुसी डरदे हो अल्लाह तों। ते तुसी दावा क्यों नहीं कर देंदे मसीह मौद होण दा? उन्हां नूं ते डर है ही नहीं सी। वो तो निडार होके कह रहे सी कि जो मसीह मौद को नहीं मानता वो ऐसे ही काफिर है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को ना मानने वाला काफिर, ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानने वाला, नबी पाक को ना मानने वाला काफिर, ऐसे ही मिर्जा साहब को ना मानने वाला काफिर, पक्का काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज। कह दियो उन्हां नूं डर नहीं सी, मैनूं डर है। ओ निडर सन, मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार। क्यों झूठ बोलते हैं? मुझे अल्लाह का डर है, मुझे अल्लाह का डर। आखो मेरा डंग नहीं होना, अंदर डंग निकल गया है तो धौन चू किला निकल गया। आखो सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। मलिक साहब नहीं बोल सकते, इस अकीदे को छोड़ दो। ये झूठ और दजल का नाम है कादियानियत। मैंने अपना मुकदमा साबित कर दिया। अब जिसने जो बात करनी है कर ले। यानी कि ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही जीत गया हूँ, मैंने खुद ही फैसला कर दिया है, मैंने मुकदमा साबित कर दिया। क्या है? और मैं इनको कुरान को परवाह ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुरान में अल्लाह ने मुझे हुक्म नहीं दिया कि तुम जिसको काफिर समझते हो उसे काफिर कहो। इसे क्या तुम्हें नहीं डर नहीं है, हमने डंग निकाल दिए, डंग निकाल। और मैंने इसे बताया कि दिखा ना कुरान से, लेकिन इसको परवाह ही नहीं है। इनको कुरान की क्या परवाह? इन्होंने वीटो किया हुआ है कुरान को। जो हमारी मीठा मीठा लगेगा हड़ा पड़ा कौड़ा लगे नहीं, शान नजूल और गई नहीं वीटो, हदीस ये ज़ईफ और वीटो हो गई ने। वो खुदा के बंदे, मैं आपको दलील दे रहा हूँ, कोई अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया तो मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ
کہہ رہے نہیں قرآن کی وجہ سے نہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم نے ڈنگ میرے منہ نیڑے نہ کہیں ہاتھ لے ہمیں کہ میں ڈنگ کاٹ دیتا ہے, میں 2.5 کڑی ہوں, 2.5 کڑیا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, ہم نے ڈنگ کاٹ دیے. ہمارا ڈنگ کٹا ہوتا تو ادھر ٹک ٹاک پہ آ کو اپنے باپ دادا کے نام بتا کے تمہارے ساتھ ایسے کرتے. اور کوئی بھی اس کے مغالطے میں, اس کی باتوں میں نہ آ جانا کہ ملک دا ڈنگ نکلے تو میں 2.5 کڑیاں نے, کدی آزما کے ویک لینا, آزمائش شرط ہے. تسی ڈنگ کٹ لی, تسی اس گلی تسی ایک بندہ لے کے 40 بندے اکٹھے کر کے نما دیکھے نا ہم ڈنگ نے کٹ دیا, ہم نے ڈنگ کٹ دیے. خدا کے بندے, وہ خدا کا واسطہ, میں نے تو دلیلیں دے کے ثابت کیا, ابھی تک آپ نے نہیں بتایا ایران کو مسلمان سمجھتے ہو یا کافر. انہیں فتویٰ دے, جو گالیاں دیتا ہے برا بلا کہتا ہے وہ کافر ہے پکا. ایک بندے کا نام وہ کافر ہے, وہ دیتا ہے, وہ جسے میں لے کے جائے اتنے درد ہوتی ہے, اتنے پیڑ ہوتی ہے. میں نے مقدمہ ثابت کر دیا, الفاظوں کی گیم کھیل کھیل کر میں نے الفاظ آگے سے پیچھے مروڑ مروڑ کر میں نے ثابت کہ میں جیت گیا. نیچے میرے بندے بھی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, میں جیت گیا, مقدمہ میں جیت گیا. دل کو بہلانے کے لیے عامر نذیر صاحب خیال اچھا ہے. آپ کو میں نے ایسی جگہ مارا ہے جہاں پانی بھی نہیں, اب آپ کے پاس رہ کچھ نہیں کیا سوائے الفاظوں کے. میں جیت گیا, میں سچا ہوں, میں نے مقدمہ ثابت کر دیا کیونکہ میں نے خود فیصلہ کر لیا. اور بیچارے بے بس, اور بیچارے بے بس. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کسی کو دعا کرو تو جو وہ کہتا ہے اس کے لیے وہ کرو, تو یہ غلط نہیں ہے. اور آپ خود وہ کام کر رہے ہو, ہمیں کہہ رہے ہو غلط ہے. پہلے اگر مرد کے بچے ہو تم شیعوں کو کافر کہتے ہو, ایران شیعہ ملک ہے, پہلے پورے ملک کو کافر کہو کہ وہ کافر ملک ہے. تیری پخانہ نکل جائے گا, تمہاری پیٹ گیلی ہو جائے گی. جو کہتے ہو نہیں کر رہے, مجھے کہہ رہے ہیں. اور یہ ابھی اس نے یہاں پر فتویٰ دیا ہے کہ شیعہ کافر ہے. تھوڑی سی احتیاط ہے, جو ان کو وہ شیعہ ہی نہیں ہے, اس نے اپنا نام رکھ لیا ہے جو خلیفاؤں کو مانے. خدا ذوالجلال کی قسم وہ شیعہ ہی نہیں ہے. جو حضرت عائشہ کو تو برا بلا نہیں کہ وہ تو شیعہ ہی نہیں ہے. ابھی ان کو زبردستی شیعہ بنا رہا ہے. یار دیکھیں کچھ لوگ نہیں کہتے نا, اس لیے میں نہیں کہہ رہا. سارے شیعہ آپ سب کو پتہ ہے دجل اور بے ایمانی سے کہہ دینے سے وہ لفظ ٹھیک ہو جاتے. یہ خود کہہ رہے ہیں شیعہ کافر ہیں, اور فتویٰ نہیں دے رہا کہ ایران کے نہیں, ایران میں کچھ لوگ ہیں نہیں کہہ رہے. اے دیکھو اے نادا ایمان ہے, سب کو پتہ ہے ایران شیعہ ملک ہے اور ساری دنیا اسے مسلمان مانگتی ہے. سب سے پہلے تو دجل اور بے ایمان تم ہو, جو کہتے ہو اور مان نہیں رہے اس کو کہہ نہیں سکتے. میں تو تمہارے منہ پر کہہ رہا ہوں, میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا. بولو اپنے منہ سے کہ میں ایران کو مسلمان ملک نہیں مانتا, تمہارا پخانہ نکل جائے گا, ٹٹی نکل جائے گی تم لوگوں کی. صرف الفاظوں دے رہا میں نے اللہ 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 کر کے اللہ اللہ دیکھے میں مقدمہ جیت گیا, میں نے مقدمہ جیت گیا, میں سچا ہو گیا. کیوں؟ میں نے خود فیصلہ کر لیا میں سچا ہوں. تو پیارے بھائی آپ مجھے جو کہہ رہے ہو نا, مجھے جو مانتے ہو وہ کہو, تو آپ اپنے اندر اتنی جرأت پیدا کریں. جو آپ شیعوں کو کافر مانتے ہو تو کہو ایران کافر ملک ہے, یہ اس کے منہ سے کلوا دو. اور آپ کو پتہ ہے ایران پورا شیعہ, ان کی حکومت شیعہ, سارا نظام شیعہ ہے ان کا, سب کو پتہ ہے. لیکن عامر صاحب اتنے کیوں نہیں کہتے؟ مانتے ہو نا شیعہ کافر ہے. ایران دی نہیں آئے درد ہوتا ہے, میں پیڑ ہو جائے گی, انہیں میں سارے لمحہ پا لین گے اپنے بھی. مجھے کہہ رہے مجھے کہو, تم مانتے ہو تو کہو, تم مانتے ہو تو کہہ رہا ہو کہ ایران یہ کافر ملک ہے. اتنی بات ہے پیارے بھائیو, دجل اور بے ایمانی الفاظوں کو چت چت کر, دو باتیں کھبے ہو, دو سجے ہو, دو اگے ہو, دو پچھو. اب نے میں جیت گیا جی, میں نے مقدمہ ثابت کر دیا. کس نے بتایا؟ میں نے اپنے آپ کو فیصلہ کر لیا, میں سچا ہو گیا ہوں, میں مقدمہ جیت گیا ہوں. جزاک اللہ عامر صاحب, آپ کے ساتھ جو بھی بات ہوئی تل کلامی کہیں ہو گئی ہو, لفظ الٹے نکل گئے ہوں, سوری, معافی چاہتا ہوں. اب جو بات سب جو آپ نے بھی ریپیٹ کرنی ہے میں نے بھی ریپیٹ کرنی ہے. نہیں ایک دو گلاں تسی وچ نویاں کیتیاں نے, انہاں دا من جواب دے لیندے تو بس ختم کر دیننے. چلے اس بات کا جواب دے دو, ایران کو ایک کافر ملک مانتے ہو؟
अब मैं देने लगा ना जवाब आप दे रहे सुनना जी, जवाब सुनना बिल्कुल जन्नत वाली जो रोड है ना उसका जवाब सुनना। हाँ बोले जी। मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ अब होटिंग कर लो, होटिंग जवाब दे दो। पहले ये जवाब दे दो कि आप करो ना। ईरान शिया मुल्क है, आपका फतवा है कि पहले भी शिया जवाब काफिर है। दिया और भाई पहले भी जवाब दिया, फिर जवाब देने लगा हूँ, तुसी हौसला तो करो ना। पहले भी बोले, जवाब बोले। दिया तो ना, पहले नहीं जवाब दिया। आप पहले फिर जवाब मैं दिया जवाब आपने? देता हूँ। हाँ जी, फिर भी जवाब देता हूँ। हाँ, दो, कई दो, शियों में, सुन लो, कई शियों में काफिर हैं, कई सुन्नियों में काफिर हैं। हाँ। शिया सुन्नियों काफिर में भी मैंने कई नहीं काफिर। पूछा, शियों में सुन्नियों में भाई, मैंने हाँ पूछा जी, करो ना। ਤੁਹਾਡਾ टाइम हो गया, ਹੁਣ मेरी बारी है। शिया मुल्क है, सो इसका जवाब दे दे। भाई। आप नहीं जाओगे उधर। नहीं, ईरान काफिर नहीं है। ईरान सारा जन्नत वाली फिरदौस वाली रोड पे बताओ, शिया मुसलमान हाँ। मुल्क है या काफिर है? मैं बताता हूँ। ईरान काफिर मुल्क नहीं है। ईरान के अंदर मन पीड़ होती है, सुन लो ना। है मन दर्द होती है। मलिक साहब चीखा ना मारो, बेबसी मलिक साहब आपकी चीखा ना मारो। बेबसी है, आपकी बेबसी है। जन्नत फिरदौस वाली मेन रोड जा रही नहीं, मोटरवे हमें हाँ नजीर जी, से जा रही नहीं। ऐलान में ਹੁਣ पीड़ होती ਹੁਣ है। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। अच्छा म्यूट बोलो ला बोलो लो। बोलो। ਤੁਹਾਡੀ- मेरा हाथा नहीं पे रुकता हमें साहब। जन्नत फिरदौस वाली मोटरवे देख रहे हाँ जी, हैं, हाँ जी। मोटरवे। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਨੇ, ਆਖਰੀ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫਨਾ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਤਕਬੀਰਾਂ ਪੜੀਏ ਤੇ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਬੇਬਸ ਆ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖ ਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਤਾਕ ਆ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇਤਾਅਤ, ਜਿਹਦੀ ਬੈਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝੀਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸਮਝਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾ, ਖਬਾਸਤ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਟਰਨ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਐਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਾਇਦ ਜਮੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, मैं तो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें मुसलमान नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारे मुंह पर कहता हूं तुम मुसलमान नहीं हो। क्या है ना, जे तुसी मेरे मुंह ते कह रहे हो कि मैं मुसलमान नहीं हाँ, तो तुहाडे खलीफा ने केड़े मुंह नाल आख्या या अल्लाह इन्हां मुसलमानां नूं फतह दे? फिर तुहाडे खलीफा साहब गलत कहंदे पे ने कि तुसी गलत कहंदे पे हो। मलिक साहब रिकॉर्डिंग हो रही है, थल्ले रिकॉर्डिंग हो रही है, इन्ना हिस्सा कट के जोड़ के लाओ, लोकां नूं दिखाओ कि इन्हां ने अतकी जिस वेले गोता लग्या ना, पानी गल गल होया, गोता लग्या तो मलिक साहब ने आख्या मैं तो तुम्हारे मुंह पर कहता हूं तुम मुसलमान नहीं हो। बस आमिर साहब क्या है टाइम हो गया, बस आपकी बड़ी मेहरबानी, आप वोटिंग ही रहेगी आपके पास। जो आपने बताना था इल्मी दलाइल, ईरान को आपने मुसलमान करा दे दिया, लेकिन शिया काफिर। मलिक साहब बराड़ ਤੁਹਾਡੀ बदमाशी करने का और बदमाशी नहीं यार आमिर भाई, होगी यही आपने बराड़ ਤੁਹਾਡੀ ना करनी है, वोटिंग मैं ईरान आपको पता चल गया कि आमिर साहब ने बताया शिया काफिर है, ईरान मुसलमान सुनो ना, मुल्क। सुनो। ये सुनो ना, मोटरवे है जन्नतुल फिरदौस में तुसी जाने झूठ- वाली आमिर मलिक नजीर साहब, की मलिक 3 साहब। लाइन मोटरवे। मलिक साहब नजायज फायदा ना लो अपनी बराड़ दा, आपने तुसी झूठ वोटिंग बोल रहे हो करनी कि मैं है, क्या है? होगा, फिर आप करोगे, मैं फिर मैं अगर- करूंगा, कहीं तो रुकना सुनो है ना, ना। तुसी कह रहे हो कि मैं क्या है, कि मैं शिया नु काफिर क्या है, सारे तो नहीं किया। सारे जेड़े नहीं किसी, शिया ईरान वालों को सुन तो मुसलमान लो, है, ईरान वाले सुन तो शिया लो, मैं गल तो मुसलमान नहीं है, करनी। पाकिस्तान मेरी वाले गल शिया सुनो, काफिर है। झूठ नहीं बोलो।
माशाल्लाह मलिक माशाल्लाह साहब, ये मलिक साहब 3 लाइन मोटर वे है जो हमें सामने जन्नतुल फिरदौस की सीधी हुई ये लाइन है। मलिक साहब, पाकिस्तान वाले अहले शिया तशय्यो, हाय ईरान मारते हैं, हाय ईरान मेते हैं, ईरान मुसलमान बोलते ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਸੈਰੀਆ ਫਿਰਕਾ ਹੈ हैं। शिया ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ईरानी खुदा मुसलमान है, मानते मुझे हैं। पता है सुन लो। ईरानी मुसलमान है ईरानी ਯਾਰ ਗਲਤ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਗਲਤ ईरानी करना रब्बे जुल जलाल की कसम ईरानी जितना कट्टर यार- शिया दुनिया में नहीं। ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ आमिर ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ साहब ਆਪਣਾ मोटर ਦੱਸਿਆ वे ਮੈਨੂੰ मुझे ਗੱਲ पता है 3 फेज जन्नतुल फिरदौस वाली मोटर वे। ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ अब बराड़ सुट दो मलिक साहब ये क्या यार तरीका मेरा हाथ निकल जाता है नामिर साहब। बराड़ शिया पहले सुन काफिर है लो। पाकिस्तानी ईरान गल सुनो। ईरान पूरा मुल्क शिया है, अगर- वो मुसलमान है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਚਾਈ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਸੁੱਟ ਦੋ ਬਰਾੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਇਹ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸੁੱਟ ਦੋ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਨਸਬੀ ਨੂੰ ਓਡਾ ਹੀ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ ਜਿੱਡਾ ਉਸ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ हजरत उमर ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ हमें साहब बड़ी मेहरबानी सब आपकी कुछ- बात आ गई अब आप शदमियत पर आ गई बराड़ ਤੁਹਾਡੀ आ गई बराड़ नहीं बराड़ हमें ਤੁਹਾਡੀ साहब आ गई मैं इसको अच्छी तरीके से खत्म करना चाहता हूँ जिस तरफ आप खत्म करना है बराड़ सुट दो तो यहाँ मैंने गल कर लेना उसके बाद ना नहीं देती वो शर्मिंदा हो जाता है तो शदमियत भी जाता है आप बिल्कुल ठीक जगह मलिक पर आ साहब कोई शात में मैं आपका गल हक खत्म बनता करांगा था तुसी आपका हक बनता था जहाँ पर आप आ गए एक भाइयों आपको पैगाम है पाकिस्तानी शिया काफिर हैं पर इस ईरान मुसलमान मुल्क मलिक साहब फायदा ले रहे हो ना बराड़ थ्री फेज मोटर वे जन्नत में जाने वाली अमन नजीर साहब की 3 ए बराड़ दा नजायज फायदा ले रहे हो मैंने बोलने नहीं दे बात हो रही है खत्म भाईजान आप बोले यार नहीं 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 ये बदमाशी एक बात 10 दफा सबने सुन ली है यार अब पता नहीं क्या हाँ बदमाशी मलिक साहब है बदमाशी लो ना अमर भाई टाक मास्टर साहब तो मौकफ लो जरा एक मिनट आप चुप कर टाक जाओ मास्टर साहब। मास्टर साहब बाद में बोले प्लीज ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ओनली बहुत देर सब तो पहले टाग मास्टर पे आए नो 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 आप मुझे पता है आपको पता है ये भाई सच्ची बातें करेगा जेडी सुन पीड़ होगी जी मुस्लिम ओनली साहब बोले मैं बोल सकता हूँ मलिक साहब ये गल बड़ी सगाई तो नहीं अपना ही बंदा ਤੁਹਾਡਾ इतने बोलन देगा सुन कोई इंसान आमिर साहब का अंदाजा लगा ले वो बड़े इल्म और अकल वाला बंदा है आपकी 2 बातों से उन्होंने पहले अंदाजा मलिक साहब मैं आए हैं ना फिर आप आपको मौका दो ना और चुप कर अब मलिक साहब उससे पहले तो फिर मैं आए हैं ना ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲ आमिर साहब टाग प्लीज मास्टर उन्हें ਨੂੰ ਕਿਉਂ बात ਬੋਲਣ करने ਦਿੰਦੇ दे मेरी बात रुक गई है आपकी खत्म हो गई है अब उस मस्कीन को तो बोलने देना बोले टाग please। मास्टर ਨੂੰ ਕਿਉਂ भाई ਨਹੀਂ आओ ਬੋਲਣ कोई ਦਿੰਦੇ नहीं उन्हें बंदूक चलानी दो असी क्यों चली डर जाओ रहे भाई हो? आ जाओ कोई नहीं उन्हें बंदूक चलानी बोले जी ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ चले ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ चले ਟਾਗ टॉप ਮਾਸटर ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ टॉप ਗੱਲ मास्टर साहब को बात कर लेने दे मैं अच्छा हाँ। लेकिन आमिर इस साहब मौजूद पे टाग मास्टर से गल कर लें तो। इन्हों दी हाँ, सोच सुनो मैं तो अपनी बात हाँ, मैं अपनी सुन के बात देखो। रिजर्व रखता हूँ मुस्लिम भाई आप बात करें ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੌਜੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ यार आपको इल्मुल गैब भी है अल्लाह के बंदे को आपको क्या पता मैंने किस मौजू पे बात की ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਗ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ इमाम ਇਹ इब्न ਜਿਹੜੇ तैमिया ਨੇ इन्होंने बोलने नहीं देना मैं बोल लेता हूँ भाई काफी देर इंतजार किया है इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है स्कैन में आपको दिखा देता हूँ और इमाम मालिक रहमुल्लाह ने शिया के ऊपर कुल्ली फतवा लगाया कि ये तहरीफ कुरान के कायल हैं और ये काफिर हैं
یہ میں ابھی اسکین پہ دکھا بھی سکتا ہوں میرا اور ایران کو ٹھیک چھوڑ ہو کر انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے، سیکنڈ۔ ایران کو چھوڑ کر، ایران کو چھوڑ کر۔ ہاں ابھی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ابھی ان صاحب نے کہا، مجھے کہا کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں، قادیانی ہوں یا کافر ہوں۔ تسی مرزا صاحب نو سچا مندے ہو جھوٹا مندے ہو اللہ بتا کے رہے بندے میری بات تو سن لیں یار، یہ بندہ کیا ہے؟ اور بھائی تہاڈا میں اہل تعارف کی حدیث ہے؟ ہوں، اور میں اہل حدیث تسی ہوں، اہل خدا دیسو کے بندے۔ اے پتہ لگ جاندا ہونا تسی مرزا صاحب اللہ نو دعوی اور بھائی سچا اب مندے ہو سن جھوٹا لیں مندے کسی ہو کی، عامر صاحب سن لیں ہاں کسی کی۔ تسی جھوٹ کیوں بولے تسی اہل دیسو اچھا اچھا چلے عامر صاحب ایک منٹ، آپ ایک منٹ، مسلم بھائی ادھر یہی ہوتا ہے، لیکن سنیں آپ ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ مرزا غلام احمد صاحب کو اپنے دعووں میں سچا مانتے ہیں یا نہیں سچا نہیں، میں ان کو نبی نہیں مانتا بالکل۔ بس۔ رسول نہیں اللہ نبی نہیں، میں انہوں نے ایک دعویٰ کیتا ہے، دعویٰ میں سچا کہ میں جھوٹا نبی ہے؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، میری بات سن۔ اور بھائی عامر مرزا صاحب ٹھیک دے ہے، دعوے نو ان سے سچا پوچھو مندے ہو بھائی، جھوٹا مندے ہو؟ وہ زبردستی اخوانا مرزا صاحب دے کوئی نہیں تو آپ میں بندہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اچھا مانتا میری ہوں، گل میری بات سن سنو لو بھائی۔ ملک صاحب میں بزی ہو جانا ہے، میری گل سن لو، میری گل سن اور عامر میں انہوں صاحب نے گل ابھی تو سننا بات شروع کی ہے آپ نے، اچھا یار گل آپ تے دو سن لو منٹ او بھائی گل تسی کرو، میں میوٹ لینا، میرے کو 2 منٹ ہے، میں تسی 2 منٹ چ اپنی گل مکمل کرو۔ جڑا ابن تیمیہ دا فتویٰ او حسن عسکری دا فتویٰ جدا فتویٰ پڑھنا پڑھ کے سنا دو 2 منٹ کرو گل جڑی کرو۔ میں بھائی وہ تو ہوسٹ ڈیسائیڈ کرے گا، آپ کی لائیو نہیں نا، میں 2 منٹ بولوں، میں تو 10 سیکنڈ مانگ رہا ہوں، اللہ کے بندے 20 سیکنڈ۔ آپ تو آپ کی 10 منٹ تقریر سنیے، مجھے نیند آ گئی تھی ناشتہ کرتے کرتے۔ بھائی انہوں نے نہیں نہ آخیا کہ انہوں سچا بندہ یا جھوٹا بولدا ہے، انہیں بالکل گل نہیں کیتی، انہیں لوڑیاں دی گل کیتی، پچھو کوئی لوڑی ہوئے۔ ملک صاحب جڑا بولن ڈیا تھلے لا دیو۔ یار بولے یہ- بولے بھائی آپ بولے۔ اچھا سب سے پہلے انہوں نے مجھے کافر کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہا، تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہ ہوا تو یہ کفر اس پر لوٹ آتا، تو عامر صاحب کلمہ پڑھ لیں اور تجدید ایمانی کریں، پہلی بات، کیونکہ میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ۔ سورہ ال عمران، انہوں نے کہا کہ یہ عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن کوئی جوزف بٹین کے کوئی دوست ہیں، ان کو یہ دوست مانتے ہیں لیکن کافر کہتے ہیں۔ تو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، تو یہ بھی تجدید ایمانی کریں۔ دوسری بات، ابن تیمیہ رحم اللہ کی کتاب بھی بتا دیتا ہوں، اور زبیر علی زئی صاحب کی اور امام مالک رحم اللہ کی بھی، کہ شیعہ کافر ہیں کلی طور پر۔ اچھا سب سے پہلے فتاوی رضویہ بریلویوں کے لیے، فتاوی رضویہ کی جلد 21 صفحہ نمبر جلد 21 میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے، اگر کہتے ہیں میں کیمرہ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں، کریں بھائی آپ بات کریں، انہیں بول پینا دینا نے، جلدی جلدی بات جی جی، دیوبندیوں کے قائد والے مرتد ہیں اور ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا میل جول سب حرام ہے۔ اب زبیر علی زئی صاحب کی بھی کتاب دکھا دیتا ہوں میں، صرف 2 سیکنڈ دیتے ہیں۔ اور کتاب کوئی ضرورت نہیں، آپ پڑھ کے سنا دیں بھیا۔ زبیر علی زئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں یہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، یہ خاتم النبیین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ اور رہی امام خمینی اور ایران کی بات، کشف الاسرار میں امام خمینی پہلے اور دوسرے دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، یہ قرآن نامکمل ہے۔ شیعہ کی اصول کافی جلد 2 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن جو ابو بکر عمر اور عثمان نے اکٹھا کیا یہ تحریف شدہ ہے، سیدنا عثمان نے اس کے مصحف جلوا دیے، اور اصل قرآن کا جو نسخہ ہے وہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو اور امام زمانہ 12واں امام ان کا غار میں لے کر بھاگ گیا، جو 17,000 آیتوں والا ہے۔ پورے شیعہ کا یہی عقیدہ ہے، یہ ان کی اصول کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے۔ شیعہ کو قرآن کا ترجمہ اور شیعہ کی قرآن کی تفاسیر، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، تفسیر نعیمی وغیرہ جتنی بھی ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں صحابہ کو گالیاں، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 آیت غار، ابو بکر صدیق کو انہوں نے معذلہ، جادوگر اور ملعون لکھا ہوا ہے۔ پورے قرآن کو نہیں مانتے، اور یہ جناب شیعہ کو مسلمان ٹائم ہو گیا وہ ایران نہیں ہے، ایران مانتا ہے، ایران سب کو مانتا ہے، ایران آگے چلیں۔ عامر صاحب نے ملک صاحب 3 فیز موٹر وے سیدھی جنت الفردوس والی روڈ بتایا، ایران مسلمان ملک صاحب مجھے گل کرن دو، میں جانا پھر بزی ہونا ہے۔ گزارش ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا سی منو اس بندے دی کوئی ایڈی ایمرجنسی نہیں سی ہے، لیکن میں کہہ رہا سی کہ بول کے تو پہچانا جائے۔ پڑھ فتاوی رضویہ
काफी दी ताकि तू पहचाना जाए। तू दे पढ़ पढ़ के सुना फतवे इमाम इब्ने तैमिया ने आख्या, फलाने ने आख्या, मुसलमान भाभी सुन्नियों को काफिर कहते हैं, सुन्नी भाभियों को काफिर कहते हैं, शिया सुन्नियों को काफिर कहते हैं, सुन्नी शिया को काफिर। बोल के तू पहचाना जाए बच्चे, बोल के तू पहचाना जाए। देर नहीं लगती है, पहचानने में देर नहीं लगती है यार। आपकी तो निशानी है। मेरा परदादा ओ भाई चुप कर, मेरा परदादा गुलशन इब्राहिम अहले हदीस। चुप करना, ओ चुप करना, अपना जुबान बंद कर, अहले हदीस। ओ जुबान बंद मेरा कर, बाप जुबान बंद लियाकत अली अहले कर, बंद हदीस। कर, ड्रामेबाज है। ओ मलक साहब इन्हों हुण जुबान इहदी बंद क्यों नहीं हुंदी है? साहब आप भी गलत ये बात पहचानिया जो गया है। आप उनको जदों ये पहचाने किताबों में झूठ लिखा हुआ आप नहीं मानते। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਨੂੰ ਲਾ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਮਨੂੰ ਲਾ ਹਟਦਾ ਥੱਲੇ। वो ਠੀਕ ਹੈ दोनों आपस में बात कर रहे हैं ना, आप बीच में खाम मलक साहब मेरी गल रसूल सुनो। काफी में शिया कहता है ओ यार चुप कर, ओ गल सुन, ओ बंद कर, ओ बंद कर। ला इलाहा इल्लल्लाह हुण मुहम्मद रसूलुल्लाह ओ बकवास बंद कर, अहले बकवास सुन्नत से बंद कर। ताल्लुक है। ओ तेरा तल्लक अहले सुन्नत नाल नहीं है। कैमरा ऑन कर, मैं भी कैमरा ऑन करना कर, कैमरा ऑन। देखिए अहले सुन्नत करना मैं दूसरी आईडी से ऑटो उठाया, मुझे अहले मैं कैमरा सुन्नत ऑन की करता दूजे हूं। नु मैं करता हूं कैमरा ऑन, सबर कर जाए, मैं करता हूं कैमरा ऑन। मेरी दूसरी आईडी चैनल पे मेरे फॉलोअर नहीं है इस पे। ठहरे जरा, आमर साहब कैमरा ऑन कर। आमर साहब आमने सामने बैठ के गल करिए। वेखिए तू केड़ा अहले सुन्नत है, कित्थों तू आया अहले सुन्नत? कर मेरे सामने बातमीजी पे बोल। आ गए आमर साहब, बातमीजी पे आ गए। कोई बातमीजी नहीं, कोई बातमीजी नहीं है। आमने सामने बैठ के गल करना ना। आपने कहा नहीं बकवास बंद करें, कैमरा ऑन करें, ये बदतमीजी होती है। हाँ ओ बकवास मैं इस गल किया है कि तुसी ते ओ मिर्जाई, ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢੇ। मार दो गड्डी चलाओ आगे तक के। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਗਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरी ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ यार ਡਰਦਾ। आपने मैंने कैमरा ऑन कर लिया जी। हाँ जी बताएं जी। ਅੱਛਾ आ गया जी, आ गया। मैं अहले अच्छा। हदीस है, मेरा दादा अहले हदीस। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਬਣ ਜਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। भाईजान ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ और सुने ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ मैं ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ओ यार ओ, चुप ठीक कर हो जाओ गया। भाई। एक मिनट आमिर साहब, ठीक हो गया। भैया अब खुदा भी आके नीचे आज आपकी गवाही दे दीजिए। ये फिर भी इन्होंने जो फतवा दे दिया ਮਲਕ है- ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ भाई जो शिया कुछ की एक किताबों गालां से कढ़दे वाले ने। देता हूँ। ओ भाई चुप कर, ओ शिया की किताबों से बस हो गई। चुप करो ना, ओ चुप करना भाई, ओ चुप करना, ओ भाई वारी। इमाम मालिक ने कहा है, इमाम मालिक कहते हैं रहमुल्लाह, मैं दिखा देता हूँ भाई, किताब दिखा देता हूँ। इमाम मालिक और इमाम इब्ने तैमिया रहमुल्लाह ने कहा कि शिया काफिर है, लेकिन ये लोग शिया को मुसलमान मानते हैं। दिखाऊं करनी बात? नहीं दिखाने सिखाने को छोड़ो भैया, बात करो बात। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। बस हो गई। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ अच्छा इनकी बात पूरी होने ले भाई, इनकी बात पूरी होने ले, फिर आप बात कीजिएगा प्लीज। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਡ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ मैं शिया की किताबों से बताता हूँ। ਉਹ ਬਾਪਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। एक मिनट इनकी बात मेरी गल पूरी होने ले दे, मेरी please, गल दे विच इनकी ना बात पूरी बोलो, होने मेरी दे, गल फिर दे आप विच बोलो। ना ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਾਨ ਲਗਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮਰਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੂੰ ਦਾ ਢੇਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੈਯਦਨਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 4-5 ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਬੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ 5-7 ਹੋਰ ਬਾਰੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੱਕੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ एक मिनट मेरे भाइयों, एक मिनट यार, एक मिनट अमित ਜਿਹੜਾ साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ देखिए, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ओ भाईजान एक मिनट यार, प्यारे भाई, बात ये है कि आमिर साहब आपने जवाब ये देना था कि इन किताबों में गलत लिखा हुआ है, तुमने गलत पढ़ी है। आप उसके ऊपर वही यानी जैसे क्या नाम है हमारे ऊपर करते हो, हुटिंग कर कर मैं जानता हूँ तू काफिर है, तुमने ये कर दिया। ये उसकी किताबों के नाम बताए, कहो ये किताबों में नहीं है, ये हमारी किताबें नहीं है। हाँ मैं देता हूँ जवाब। जो किताब का ये हवाला कहते हैं ना, मैं फलां किताब का हवाला देता हूँ, फलां किताब का हवाला देता हूँ, 101 किताबों का हवाला दें, लेकिन ये उनके आगे रखें जो इन किताबों को फॉलो करते हैं, इनको सही समझते हैं। मैंने अहले तशय्यो से इनकी अपनी कई कुतब की रवायात की बात की। ये मिसाल के एक मैं मिसाल दे देता हूँ भाई, एक मिनट जरा गल सुनो। एक मैं मिसाल दे देता हूँ, जो इन्होंने कहा ना अबू अब्दुल्ला वाली रवायत, वो 17,000 आयतों वाला कुरान है जो इन्होंने पेश किया है, उसको वो अहले तशय्यो कहते हैं कि हम उस रवायत को ज़ईफ मानते हैं। अब मैं क्या करूं? जो अहले तशय्यो, एक मिनट मेरी गल सुन लेना भाई। एक मिनट बात करने दे आमिर साहब को, मुझे बात करना, आमिर साहब करें। अगर कोई बंदा मैंने पहले कहा तहरीफ कुरान का कायल है अल्लाह यारी, सहाबा को गालियां देता है अल्लाह यारी, इसी तरह से और भी हैं कई शिया। मैं उन सब को जो सहाबा को गालियां देते हैं, उम्महातुल मोमिनीन को गालियां देते हैं, तहरीफ कुरान के कायल हैं, मैं उन सब को काफर ऐसे ही मानता हूं जैसे मिर्जाइयों को मानता हूं, जैसे इस बंदे को मानता हूं, क्योंकि ये भी अहले बैत को गालियां देता है। अहले बैत को गालियां देने वाले नासबी, सहाबा को गालियां देने वाले राफजी और नबी पाक की खत्म नबूवत का इनकार करने वाले मिर्जाई, ये तीनों एक जैसे। जज़ाकल्लाह आपकी बात आ गई। पर शिया जो ईरानी शिया वो ये नहीं करते, बाकी सब करते हैं। ठीक है जी भाई, आप बताएं। अच्छा मलक साहब बाद जी मैंने मौका दिया है थोड़ा, मैं भी थोड़ा जरा फतवा पढ़ना थोड़ा बुजुर्ग दा। ऊंचा आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, मेरा ईमान है और ये कुरान मुकम्मल है। मैं तो सिर्फ इनसे पूछ रहा हूँ कि इन्होंने अभी एक हदीस अबैदुल्ला वाली कही, मैं इमाम जाफर से हदीस दिखाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जुबैर अली ज़ई को तो ये मानते हैं ना, अभी इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह का भी दिखाऊंगा मैं। अल्लाह और रसूल की गुस्ताखियां करते हैं, शिरकिया और कुफरिया कायद हैं, किताबों और सुन्नत से इनकार, वहदतुल वजूद का प्रचार, हिंदू दोस्ती। अभी जैसे नज़ीर साहब ने कहा ना, मैंने कुरान की आयत पेश की, अल्लाह ताला कहता है, इन्होंने कहा जोसेफ भट्टी मेरा दोस्त है लेकिन काफिर है, लेकिन अल्लाह ताला की कुरान की सूरह इमरान की आयत का इन्होंने इनकार कर दिया। सल सालेहीन की गुस्ताखियां, अकाबर परस्ती और इसमें गलू, उलमा देवबंद की अंधी तकलीद, अंग्रेज दोस्ती और खत्म नबूवत का इनकार। ये कह रहे हैं कौन? मकालात जिल्द 4 जुबैर अली ज़ई साहब। अब इसका भी इनकार करें। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि वो जो है ना, अच्छा फतावा रिजविया जिल्द 21, ये कहते हैं कि देवबंदियों के कायद वाले मुर्तद हैं, ये उन्हीं के साथ बैठ के खत्म नबूवत का काम करते हैं, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना मेल जोल सब हराम है। ये आला हजरत कह रहे हैं। अच्छा, अब शिया के कुरान की तहरीफ पर वापस आ जाते हैं, एक सेकंड। और भाई शिया काफिर हैं कुल्ली तौर पे। इब्न तैमिया रहमुल्लाह का भी दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा वो वाली जो है ना रवायत जी, वो ठीक नहीं है। चले, मैं हजरत अबू उबैदुल्लाह वाली नहीं है ना, कोई बात नहीं। हालांकि इस रवायत में ज़ौफ कोई नहीं है, इन्होंने झूठ बोला है, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। अच्छा जी, ये दूसरी रवायत है अल-शाफी की जिल्द 5 सफ़ा 328। अच्छा, इसने कहा रावी ने हजरत अबू उबैदुल्लाह से पूछा कि कितने दिन में कुरान खत्म करूं? फरमाया 5 दिन या 7 दिन में। मेरे पास कुरान का एक ऐसा नुस्खा है जो 14 अज्जा पर तकसीम किया गया ताकि हर माह 2 बार खत्म करूं। साबुल साफी ने इस हदीस में के तहत लिखा है कि हजरत का मकसद ये है कि मौजूदा कुरान में 6660 आयतें हैं और हम अहले बैत के कुरान में 17000 आयतें हैं। हमारा कुरान 14 अज्जा में, इसलिए ये भाई 17000 है तो वाला कुरान। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि शिया काफिर नहीं है। मैं इनको बता देता हूं कि शिया जो हैं उनके इमाम नबी हैं।
ٹھیک ہے میرے بھائی, اس کے بعد یہ بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں بھائی کافی ہے, 2 منٹ ٹائم ہو گیا ہے. ابھی ٹائم نہیں ہوا بھائی, 2 منٹ آپ کی تقریر سنی ہم نے. عامر صاحب مہربانی, تو آپ کے 2 منٹ ہو گئے نا, 2 منٹ ہو گئے نا جلد یار. 3 سن لیں آخری والا, اس کے بعد میں کنٹینیو کروں گا, آپ بول رہے ہیں. چلو ٹھیک. یہ جلد 3 الشافی ہے جی. اس میں یہ کہتے ہیں جی, جلد 3 صفحہ 279, اس میں کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے اپنے بزرگوار سے روایت کی ہے کہ ایک غزوہ میں کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا اے رسول اللہ ہم مومن ہیں. فرمایا تمہارا ایمان کس چیز کا پر کامل ہوا؟ انہوں نے کہا ہم مصیبت پہ میں صبر کرتے رہے, عیش میں شکر کرتے رہے, قضاء الہی پر راضی رہیں. فرمایا یہ لوگ حلیم اور عالم ہیں, قریب ہیں یہ اپنے علم دین کی بدولت نبی ہو جائیں گے. آگے چلیں, ابھی تو میرے پاس 150 والے پڑے ہیں. کافی ہیں, آپ نے کہا تھا آخری حوالہ ہے تو کافی ہے. بات یہ ہے کہ یا تو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. نہ تو میں نے زبیر علی زئی کی بیعت کی ہوئی ہے, نہ میں نے امام ابن تیمیہ کی بیعت کی ہوئی ہے, نہ میں نے آل سعود کی بیعت کی ہوئی ہے, نہ میں شیعہ ہوں, نہ میں وہابی ہوں, نہ میں کسی کا مقلد ہوں. میں صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہوں. جو قرآن اور حدیث سے صحیح بات ملتی ہے اور جو صحیح سند سے ثابت ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں. یہ جتنی باتیں آپ نے پیش کی ہیں یہ تو آپ اس بندے کے سامنے پیش کریں نا جو بندہ کسی کا پابند ہے. شیخ زبیر علی زئی کی ہر بات کو وہ اپنے لیے حجت مانتا ہو کہ انہوں نے جو دیوبندیوں کے بارے میں لکھ دیا, یا کسی بریلوی کو ایسے کو پیش کریں جو اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو حجت سمجھتا ہے, ہر بات کو وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق سمجھتا ہے اور ان کو فالو کرتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے. یہ تو اس کے سامنے پیش کرتا ہے. میرے سامنے نہ فتاوی رضویہ چلتا ہے, نہ شیخ زبیر علی زئی کا فتویٰ چلتا ہے, نہ ابن تیمیہ کا فتویٰ چلتا ہے. میرے سامنے صرف قرآن اور حدیث چلتا ہے. تو میں نے کہا کہ جیسے آپ شاید مجھے جانتے, تو میں نہ تو شیعہ ہوں کہ میں ان ساری باتوں کا جواب دوں, لیکن ایک سمپل میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو بندہ تحریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے. جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے وہ کافر ہے. جو اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے وہ کافر ہے. اب آپ اپنا اور میرا خود فیصلہ کر لیں. اگر میں صحابہ کو گالیاں دیتا ہوں یا اہل بیت کو گالیاں دیتا ہوں یا تحریف قرآن کا قائل ہوں یا میں ختم نبوت کا منکر ہوں تو میں کافر ہوں. اگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مجھ میں نہیں پائی جاتی تو میں مسلمان ہوں. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اگر آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو آپ کافر ہیں. اگر آپ ختم نبوت کے منکر ہیں تو آپ کافر ہیں. اگر آپ اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں, ناسبی ہیں, تو بھی آپ کافر ہیں. اگر آپ ختم نبوت کے منکر ہیں تو بھی آپ کافر ہیں. تو یہ جو ہے نا روایتیں جو آپ پیش کر رہے ہیں تحریف قرآن کی, ایک چھوڑ کے دوسری چھوڑ کے آپ 11 روایتیں پیش کریں, لیکن ان کے سامنے پیش کریں جن کے لیے یہ کتابیں حجت ہیں, جو ان کے مقلد ہیں, جن پر یہ ماننا ضروری ہے. میرے لیے تو یہ ماننا ضروری نہیں ہے نا. میں تو کسی شیعہ کو پوچھوں گا کیوں بھائی تم تحریف قرآن کے قائل ہو؟ اگر وہ کہتا ہے جس طرح کہ اللہ یاری اللہ اعلان کہتا ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر کہ میں اس قرآن کو مکمل نہیں مانتا, تو میں اس کو کافر مانتا ہوں. اور بھی اگر کوئی شیعہ میرے سامنے آ کر کہے گا کہ میں قرآن کو مکمل نہیں مانتا, میں اس کو کافر ہی مانوں گا. ایسے ہی جو صحابہ کو گالیاں دے گا میں اس کو کافر ہی مانوں گا, جو اہل بیت کو گالیاں دے گا میں اس کو بھی کافر مانوں. یہ مرزائی ہیں, یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں, مرزا صاحب کو نبی مانتا, میں ان کو بھی کافر مانتا. تو اب میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی جھگڑے والی بات رہ نہیں گئی. ایک اصولی بات ہے وہ میں نے بیان کر. 2 منٹ ہو گئے آپ میرے خیال سے, 2 منٹ. اچھا, عامر نذیر صاحب سے اگر میں ناسبی کی تعریف پوچھوں گا نا تو یہ کسی کتاب سے دے نہیں سکیں گے. میں حالانکہ فتح الباری سے دے دیتا ہوں. ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں, میں پراؤڈ ہوں جی میں ناسبی ہوں. یہ فتح الباری ہے. امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام اہل سنت جی فرماتے ہیں کہ ناسبی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنگ صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں صحابہ کو گالی دیتا ہوں. آپ قادیانیوں کی کتابیں پڑھ کے جو مرضی کہتے ہیں وہ آپ کا کام ہے, کرتے رہیں. اگر میں شیعہ کی کتابیں پڑھ کے جو انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں عقیدے لکھے ہیں تو وہ گالی کیسے ہو گئی, وہ برا, وہ کفر کیسے ہو گیا. دوسری بات ان کی توجہ دلا دو, شاید انہوں نے شیعہ کا قرآن پڑھا نہیں. یہ شیعہ کی آفیشیل ویب سائٹ جو آج کی ڈیٹ میں ہے جعفری لائبریری, یہ میں نے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کیا. ایک سیکنڈ, ذرا سورج کی روشنی آ رہی, میں ذرا اس کو کلوز کر لوں. یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ہر حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے.
الرحمن الرحیم، سب پر بلا استحقاق عام رحم کرنے والا اور مومنین پر خصوصی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، جس کے دن کے حاکم مولا علی ہوں گے۔ واہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت تیرے بتلائے ہوئے طریقہ ولایت پر کرتے ہیں اور استعانت مولا علی کی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کرتا رہے صراط مستقیم کی، مولا علی اور ان کی ولایت کی۔ یہ تو میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے خمینی کی بڑی تعریف۔ طلع صاحب جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عامر صاحب بار بار ان کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، وہ پھر بھی یار وہی یہ رکھ رہے ہیں، تو فائدہ بات نہیں کا ہے فائدہ نہیں ہے نا۔ ہاں سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ ان کو تو سمجھ نہیں آ کیا رہی۔ سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ ایک بار پھر میں جواب دے دیتا ہوں عامر مغل صاحب، بات یہ ہے، مجھے بات سن لیں، سمجھ آ گئی۔ قرآن آپ کے لیے حجت ہے، بھائی قرآن ٹھہر آپ کے لیے جائیں، حجت ہے، یہ لے قرآن کہہ دے رہے، میں پھر میوٹ لگا لوں، بھائی ٹھہر جائیں، او بھائی ایک سورہ توبہ کی۔ اور بھائی 2 منٹ آپ کی تقریر لمبی، آپ تو حوالے بھی نہیں دے رہے کوئی، آپ تو بس سن لو قرآن یار، سن لو قرآن پڑھ رہا ہے بھائی، سن لو قرآن، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 منٹ اور بھائی بات سن لو، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ بھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا۔ یہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ بریلویوں کو مشرک بھی کہتے ہیں، شیعہ کو کافر بھی کہتے ہیں، اور ہر سال ان کو حج بھی کرنے دیتے ہیں اور عمرہ بھی کرنے دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے کہ دین سے جواب لے لیں۔ چلو ٹھیک ہو گیا، چلو یہ بڑا بہترین سوال اور بہت وزنی سوال ہو سکتا ہے اس سوال کے نیچے دب کے میں ماری جاؤں، اٹھو ہی نہ، سا ہی نہ لو، ایسا مشکل سوال کر دیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ وہ بشیر الدین محمود احمد صاحب کہتے تھے کہ بھئی ان کی کوئی میں نے وسعت نظر نہیں دیکھی جامعہ احمدیہ کے طلباء کی، ایسے کئی لوگوں کا حال ہے کہ وہ ابھی ایک بات کہی ہے، اگلے ہی پیر پر پھر اسی بات کو، غلط بات کو دہراتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ نہ میں شیخ زبیر علی زئی کا مقلد ہوں، نہ میں ابن تیمیہ، پھر کہتے ہیں لو جی امام ابن حجر کی میں دکھاتا ہوں تعریف، ناسبی کی یہ تعریف ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا میں ابن حجر کا مقلد ہوں، یا ابن حجر نے جو تعریف کر دی ہے وہ دنیا کا آخری سچ ہے۔ کیسی بچوں جیسی جب آپ کو بتا دیا کہ میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کا پابند نہیں ہوں، تو آپ کو تو کوئی بات اور پیش کرنی نہیں چاہیے تھی۔ پھر شیعوں کی وہ پڑھنی، حدیثوں کا فہم اپنی طرف سے میوٹ رکھیں بھائی، میوٹ حدیثوں کا فہم اگر محدثین سے او میوٹ رکھو بھائی، او بھائی میوٹ، او بھائی میوٹ رکھو نا، اپنی باری میں بات بھائی جان پلیز میوٹ کریں، یہ موٹر وے جا رہی ہے سیدھی جنت سے، پلیز۔ یہ جو ترجمہ آپ نے شیعوں کی ویب سائٹ سے پڑھ کے سنایا، یہ کسی شیعہ کو پڑھ کے سناؤ، اس سے سوال کرو میں کوئی شیعہ ہوں۔ اگر وہ اس کی کوئی مناسب جسٹیفیکیشن دیتا ہے، کوئی اس کی صحیح جواب دیتا ہے، آپ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں، ٹھیک، نہیں تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دو، آپ جانو وہ جانو، میرا کیا لینا دینا اس بات سے۔ اچھا ایک بات جو آخری آپ نے کی نا، جو بڑا وزنی سوال ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ قرآن کی اس آیت کا معنی آپ غلط سمجھے ہیں، قرآن کی اس آیت کا یہ معنی ہے نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ فی الحال میں بزی ہوں، جب آپ کو اس موضوع پر بات کرنی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین کو نجس کہا اور کہا کہ اس کے بعد یہ حرم کے پاس پھٹکنے نہ پائیں، اس سے کیا مراد ہے، آرام سے بات کر لیں گے، میری براڈ پہ آ جائیں، آرام سے بات کر لیں گے آپ سے۔ لیکن ہیں آپ جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح مرزائی ہیں، اسی طرح وہ شیعہ ایران جو صحابہ کو مسلمان گالیاں ملک دینے ہے، لگو۔ پاکستانی ملک صاحب سیدھی موٹر وے جنت الفردوس، ملک صاحب ایران مسلمان ملک ہے جی، لیکن پاکستانی شیعہ کافر ہے۔ بدماشی کرنے لگے ہو، براڈ کی بدماشی لگے ہو ہاں۔ یار آپ کے عامر بھائی کیا پھر میں میرے کو ان کی باری میں بھی ہر بات آدھی بات آپ ایم ڈی او کے خلاف کی۔ او ویگا زمیدہ میں لکھ دینا تسی منو اینی بات کرن دیتی اپنی براڈ دیتے ملک صاحب، کوئی حد ہوندی ہے بدماشی دی۔ لیکن سیدھی موٹر وے لوگوں سنا آپ نے، ایران یار بات تو دو مسلمان ہے، پاکستانی شیعہ کافر ہے۔ کوئی ملک صاحب بدماشی بہت بدماشی میں نے یہ جو بندہ قرآن کریم کے اس ترجمے کا، اس تفسیر کا، اس معنی کا پابند ہے نا، بات اس کے آگے اس طرح کی رکھنی چاہیے۔ یہ جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنایا نا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مرزا صاحب نے پتہ ہے کس کو لکھا ہوا ہے؟ مالک رکھنا مرزا صاحب کو یاد رکھنا ہے بھائی، بات نہیں مرزا صاحب اسی گل کر رہے ہو، گل انہوں نے کر رہے ہو، ہر گل مرزا صاحب جماعت احمدیہ
ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, यार ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ आमिर साहब ਕਾਫੀ ਗੱਲ बात ਹੋ ਗਈ। उनसे करें, उनकी करो ना, साड़ी गल हो रही है। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੂਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ साढ़े ਲੱਗਿਆ, असूल ਮੈਂ ਕਹਿ सारे ਰਿਹਾ ਕਿ से बात ਜਦੋਂ होती थी फिट होने। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਰ। ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਯੌਮੁद्दीन से मुराद मसीह मौत का दौर है, ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਗਰ ਐਸ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ? आमिर साहब मेरे- आप थोड़ी गलती पर है, वो आपको बता रहे हैं कि वो कैसे काफिर है। आप कह रहे हैं आपको वो मनवा रहे ओ हैं, भाई, आपको ओ भाई, उनकी मलक वो साहब- मिस्टेकें बता रहे हैं ओ कि मैं- इस्लाम मनु- कुरान मलक के साहब- खिलाफ है। मलक साहब लेकिन उन्होंने- शिया मुसलमान है, ईरान मुसलमान मलक मुल्क है साहब- ना। वो मलक ईरान साहब, को तो मैं जवाब- अब ईरान को अल्लाह भी काफिर के तो भी नहीं हो सकता। आमिर नजीर भाई, साहब ने मलक फतवा साहब, दे दी ईरान मुसलमान मुल्क है। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ पाकिस्तानी ਚੁੱਕਿਆ शिया काफिर, ਕਿ ईरान ਜਿਹੜਾ मुसलमान भी मुल्क है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਲਕ ਲੱਗ ਸਾਹਿਬ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ये ਗੱਲ। शुक्र है मलक तो साहब, फरमाया। ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਤਹਰੀਫੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਸਬੀ ਨੇ, ਉਹ हैंड मिर्जाई ने समझते अपने आप ਨੂੰ सुन्नी। जज़ाकल्लाह। यानी ईरानी शिया मलिक साहब खलीफाओं को यार गाली गाल- नहीं देते, यार ठीक है पाकिस्तानी मलिक साहब, शिया खुदा गालियां देते हैं। मलिक साहब खुदा हाफिज़, नहीं गाल कर जवारी पर इराक और ईरान जाते हैं, लेकिन मलिक साहब पाकिस्तानी नहीं, शिया काफिर, मलिक साहब ਤੁਹਾਡੀ ईरान शिया बदमाशी, मुल्क में मुसलमान है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕਰਕੇ मैं जा रहा हूं, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ यार नहीं आमिर कर दे साहब रहे। ऑन माइंड रखो, अभी आपके पास जवाब नहीं है तो नहीं। आपकी मर्जी है। नहीं मैं ਤੁਸੀਂ हर गल मेरी टोक के मैनू गल ही नहीं करनी यार हमारे एमडीओ को हर बार में क्यों उनके साथ लेकर आते हो? यार ਅੱਛਾ मेरी सुन ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਇਹਨੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੂੰ ਲਾ ਹੜਨਾ ਥੱਲੇ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ हाँ, ਹੈ चलो, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ अपनी- ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ अपनी ਚਲੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਜ਼ੈ ਜਮੀਲ ਆ ਜਾ, ਜ਼ੈ ਜਮੀਲ ਆਮਰ ਮੁਗਲ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਇਹ ਹੋ। ਤਰਜਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆਜ ਅਮਰ ਉੱਥੇ ਭਾਈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ सीधा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ जन्नत ਦੇ वाली ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ मोटरवे पे ਬਰਾੜ जाना है तो अहमद साहब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ मोटरवे पे ਸਾਡੀ जाओ। ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਲੈ ईरान ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ मुसलमान मुल्क है और पाकिस्तानी शिया काफिर है। माशाल्लाह। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत ओके जी, बहुत शुक्रिया। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ कि अभी उन्होंने आखिर काफिर में 2 मिनट हमारी बात मैं नहीं सिर्फ होती इनके नहीं है। लिए ये आया जो भाई था। लगे हुए ना, इनको बात करने दे। आप बताइए जी जो बता मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं है। देखिए मेरी बात को भाई 2 सेकंड ਜਾਂਦੇ नहीं भाई, बात साहब चले जाओ। अच्छा एक मिनट आपसे एक सवाल कर लूं भाईजान, आपसे एक सवाल कर लूं। पक्का काफिर खारजी आमिर मुगल, क्योंकि ये मलिक हजरत साहब अली 1 सेकंड है। आमिर मुगल साहब, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को अपनी ब्राड पे और भाई मैं शिया की किताबों से वाले पढ़ता हूँ, समझ रहे ओ हो? आमिर साहब एक सवाल कर लूं आपसे। आमिर मुगल उर्फ शानी अपनी एक मिनट प्यारे भाई। रज़ी अल्लाह तआला को आमिर गंदी मुगल गालियां साहब, दलवाता है। आमिर ये मुगल साहब, फर्जी आमिर काफिर मुगल है। साहब, आमिर मुगल साहब आवाज आ रही है? आमिर मुगल साहिब वो चले गए हैं सर। मैं आया था सर उनके लिए। बात मेरी सिर्फ इतनी है कि ये आमिर नजीर वहाबी साहब आज इमाम अगर देखिए आज वो के चले बाद गए हैं, वो चले गए हैं, उनके 20 पीठ सेकंड। पीछे मैं ना उनको करें, कुछ नहीं उनका कह रहा। अकीदे पर बात भाई कर मैं सकते नहीं हैं, कुछ बातें कि ये भाभी और ये ना करें। अल्लाह चले मैं नहीं कहता, लेकिन मैं सिर्फ आमिर साहब कह रहा हूँ। आमिर साहब आज के बाद अगर इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह का फतवा दें या कोई हवाला दें तो आप कम से कम उनसे ये जरूर पूछें कि वो तो आपके लिए हुज्जत नहीं है। इमाम इब्न हजर इन्होंने उनका रद्द किया, जुबैर अली जई का रद्द कर दिया, इन्होंने चलो इन्होंने सबके, इन्होंने खुदा का रद्द किया और कुरान का। आप उनको रोने से एक सवाल कर लूं आपसे, एक सवाल कर लूं, एक सवाल कर लूं। जी जी सवाल ये है ईमानदारी में, किसी मुखालफत में, किसी बुग़्ज़ में नहीं बात करनी है, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो आप मुझे ये बताएं कि शिया जो ईरान मुल्क है, अगर पाकिस्तानी शिया काफिर हैं तो ईरान उनके मुताबिक काफिर है या नहीं? जी बिल्कुल। इमाम खुमैनी जो इनके हैं, ईरान बिल्कुल शिया मुल्क, शिया काफिर है और ईरान भी मुल्क एक कुफार का मुल्क है। लेकिन ये मोटरवे जो सीधी ये 3 लाइनें जा रही है अहमद अजीज साहब की जन्नत में, तो उन्होंने तो फतवा दिया ईरान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तानी शिया काफिर।
اور عامر صاحب نے تو اپنے مولویوں کا وہ ہاتھ ہینڈز اپ کر دیا. ابن تیمیہ، دیکھیں میری بات آپ ذرا کمپلیٹ ہونے دیں. ابن حجر الاسقلانی محدث ہیں، شافی مسلک سے تھے. اگر یہ محدثین کا بھی کہہ دیں گے میرا ان سے کوئی وہ نہیں ہے، امام ابن تیمیہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اہل حدیثوں کی، ان کا بھی کہہ دیں گے، تو پھر میرے خیال سے پتہ نہیں ان سے کیا بات ہو سکتی. لیکن میرے پیارے ویر، میرے ویر، ایک قرآن کی آیت کا، جس آیت کا انہوں نے انکار کرنا ہو، کہتے ہیں اس کا شان نزول دیکھیں گے. یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. جس حدیث کا انہوں نے انکار کرنا ہو، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، وہ گالی ختم. ویٹو، ان کے پاس ویٹو کا اختیار ہے. خدا کی بات کا قرآن سے ویٹو کر جاتے ہیں، حدیث کو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریں. یہ ایران کو کہتے ہیں، یہ مسلمان ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. یہ امام خمینی ملعون کی گستاخی ہیں، پوری کتاب ہے. بری بات، گالی والی نہیں دینا کسی. نہیں، یہ انہوں نے لکھا، یہ ٹائٹل ہے کتاب کا. چلے چھوڑے پلیز. اچھا چلو. تو یہ کشف الاسرار جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے، اس میں خمینی نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اور اس نے کہا کہ قرآن یہ مکمل نہیں ہے. چلے ہم وہ نہیں بحث کر رہے، ہم یہ ان کی دجل اور بےایمانی دیکھو کہ جہاں پر ان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے، کہتے نہیں ہوتے مسلمان ہیں. پاکستانی شیعہ جو گالی دیتے ہیں وہ تو دیتے ہی نہیں. اچھا ملک صاحب سوری، ان کا اجماع پھر کس چیز کے اوپر ہے؟ ساتھ کافر کہتے ہیں اور ساتھ اجماع بھی کرتے ہیں. احمدی کافر ہے نا، یہی اجماع ہے نا. نہیں، جب جماعت احمدیہ کی باری آتی ہے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ان کی بارے میں کہتا ہے ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں کٹھے نہیں ہیں. یار آپ نے ان کی گفتگو، وہ صرف پتہ کیا کہتے ہیں، الفاظوں سے کھیلتے ہیں. ادھر سے ادھر مار، ہلا رولا، او فلانا ڈو، کسی کو بات سمجھ میں ہی نہ آئے. ایک بات کا انہوں نے دلی دیکھے. ہمارا گناہ دیکھو جس پر اتنی بحث ہوئی ہے کہ آپ نے جو ملک شیعہ کو مسلمان کہہ کے ان کے لیے دعا کیوں کی، اور مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، اللہ میں ہدایت دے دے مسلمانوں کو. یہ تم نے ہمیں مسلمان کہہ کر دعا کیوں کی؟ ان کی حالت دیکھو، انتہا دیکھو یار بغض کی. میں نے بتایا جو بھی بات کرو تکلیف ہو جاتی ہے. کسی کے لیے دعا کرو، اس کا مطلب ان کو کہیں بھئی اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، جہنم میں اچھا مزے کی بات پھر ٹھیک ہے. مزے کی بات. ایک منٹ پیارے بھائی، ایک منٹ، ایک اور مزے کی بات بتاؤں. جب اب اسرائیل اور خود فلسطین کا ہو رہا تھا لڑائی، تو یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم فلسطین کے حق میں کیوں نہیں بیان دیتے، کیوں نہیں یہ کرتے. خدا کی قسم آج کہہ رہے ہیں کہ تم نے دعا مانگی کیوں. دیکھو یار ہم کہاں جائیں بھائی، ہمارا کوئی جگہ تو بنا دو یار. مسلمان نہ کہیں تو ہم غلط، مسلمان کہیں تو ہم غلط. یار اللہ کا خوف ہے. چلے اور کوئی بیٹھے ہوئے جو بھائی بات کرنا چاہتا ہے. احمد بھائی ایک گل کرنا چاہتا ملک صاحب، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں زیادہ چاہوں گا. میں جی بولیں. آج اس ڈسکشن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عامر صاحب نے سب کچھ اڑا کے رکھتا ہے. انہوں نے کیا جو بڑے بڑے بزرگاں نے جو قرآن دا فہم پیش کیتا نا، وہ کچھ بھی نہیں. جو میں پیش کرنا نا وہ صحیح ہے. گل سمجھے کہ نہیں؟ بڑے بڑے عالموں کو چھوڑ دو. بغض احمدیت میں یہ قرآن کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول دیکھیں گے. یعنی ہمارے لیے نہیں ہے. اولین مسلمان جو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں نا، میں مائک اوپن کرنے لگا جب انہوں نے اڑا کے رکھ دیا نا اس کو، فتاوی رضویہ کو، امام خمینی، دوسرے کو جو تھے پیچھے شافی وغیرہ. تو میں یہ کرنے لگا تھا، میں کہا پھر تسی بھی کوئی تفسیر لکھو نا قرآن پاک دی. انہوں نے تو بڑا بڑا کچھ لکھیا ہے نا، تسی کی لکھیا ہے جنہوں نے تسی اڑا کے رکھ دیں. یہ کسی کو نہیں مانتے سوائے میں جماعت احمدیہ کے خلاف ہوں. میں جو فتویٰ دوں گا میری فتویٰ پورا پاکستان میں وہی چلے گا. ان کا وہی بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو فہم ملک صاحب، یہ تو کامن سینس ہے نا، جو فہم مجدد علی ثانی صاحب نے پیش کیتا ہے، جو فہم پیچھے بزرگان دین نے پیش کیتا، تسی تو میں نہیں نا پیش کر سکتے. اسی تو انہوں نے کتاباں جو فہم لیا. پتہ کیا کرتے ہیں یہ چلاک مکار اور شیعہ لوگ؟ ویسے سارے شیعوں کو کافر مانتے ہیں، لیکن بغض احمدیت میں کچھ شیعہ ان کے ساتھ ہیں. ان کو ساتھ میں لانے کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم سب کو نہیں مانتے. جو ان کو خلیفاؤں کو گالی، اور جو نہیں مانتا وہ گالیاں دیتا ہے نا، وہ بھی ان کے سامنے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں ہم گالیاں نہیں دیتے. وہ انکار کرتے ہو، حضرت عائشہ کا انکار کرتے ہو. یہاں تک ان کے ساتھ شیعوں نے بولا ہے کہ حضرت عائشہ کافر تھی. حضرت علی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ علی حق پر ہے، جہاں پر علی ہو اس کے خلاف ہوگا وہ کافر ہوگا. اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی حضرت علی کے ساتھ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کافر ہیں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن بغض احمدیت میں سارے ٹھیک ہیں. جس نے بغض احمدیت کرنی ہے وہ ان کا بھائی بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، بے شک وہ عیسائی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہندو بھی ہو جائے وہ بھی ان کا دوست اور بھائی ہے جو بغض احمدیت میں بات کرے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ سب کو چڑھا کے رکھتا. میں کل کے پرسوں ایک براڈ لگی تھی احمدیوں کی، تو اس پہ نا متا کی شرعی حیثیت لکھی ہوئی تھی. اس کتاب میں جو لکھا ہوا تھا نا، اس کے جو ٹائٹلز دیے ہوئے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں نا، تو یا آپ وہ کتاب پڑھیں تو خدا کی قسم آپ شکر ادا یہ کریں کہ میں احمدی. جی جو جی جو ہیپی قرآن میں صاحب لکھا آپ ہوا کی نا، کیا رائے ہے ہیپی بھائی؟ ہیپی بھائی جنت الفردوس کی موٹر وے عامر عزیز صاحب کے پیچھے سیدھا جنت میں. ملک صاحب تسی نے بہت ٹھٹر لاندے جے، تسی بہت ٹھٹا کردے یقین. تسی آپ پجایا ہی موٹر وے دے لفظ تو انہاں بیٹھے رہنا سی. ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਟਨ ਪਾਕ ਤੇ ਅੱਧੀ ਟਨ ਪਲੀਤ. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੀਆ ਕਾਫਰ, ایرانی شیعہ مسلمان. اوے میں تانوں دساں ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ,